بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو another exciting episode of the Revival Experience. 7 اکتوبر کو ایک ایسا ایونٹ ہماری آنکھوں کے سامنے انفولڈ ہوتا ہے جو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. یہ عجیب فینومینن ہے کہ حماس کے چند مٹھی بھر مجاہدین جن کو کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو بظاہر سپورٹ نہیں کر رہی، لیکن وہ اسرائیل جیسی ملٹری طاقت کے خلاف ایک ایکشن لیتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری ویسٹرن پاورز جو ہیں اس کے پیچھے کھڑی ہیں. لیکن جو لگ رہا تھا بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ یہ چند دنوں کی مار ہے، چند دنوں یہ معاملہ چلے گا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا. لیکن 100 دن سے اوپر ہو گئے ہیں کہ یہ مٹھی بھر مجاہدین جو ہیں اتنی بڑی ملٹری فورس کو انگیج کیے ہوئے ہیں. اور پھر جو ہمارے سامنے اور ایونٹس انفولڈ ہو رہے ہیں اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جیسے اسرائیل جو ہے اس کو بہت سے فرنٹس کے اوپر پسپائی کا سامنا ہے. مطلب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے اندر جو اس نے ایک اپنا پرسیپشن بنایا ہوا تھا وہ بالکل اب شیٹر ہو چکا ہے. اب تو لوگ جان چکے ہیں کہ اصل جاہریت کرنے والا کون ہے، اصل ٹیررسٹ کون ہے. اور اس میں بہت بڑا ہاتھ ساری بات ہے سوشل میڈیا کا بھی ہے، کیونکہ جو مین اسٹریم الیکٹرانک میڈیا تھا اس پہ تو ابھی تک ان کا کنٹرول ہے، لیکن سوشل میڈیا نے جو ہے گیم چینج کر دی ہے. اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ جو جیسا کہ اب حماس کے فائٹرز کی طرف سے بھی ویڈیوز آ رہی ہیں اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آن گراؤنڈ بھی وہ کوئی زیادہ آگے پیش رفت نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے، کیا معاملہ ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو ان مٹھی بھر مجاہدین کے پیچھے ہے کہ یہ مسلسل ایک اتنی بڑی ریزسٹنس جو ہے پٹ اپ کر رہے ہیں، جبکہ پوری دنیا پوری مسلم ورلڈ کے اندر کوئی بڑی سے بڑی طاقت، ایون کہ پاکستان جیسے نیوکلیر اسٹیٹ بھی جو ہے وہ بس ہلکے الفاظ میں صرف مذمت کرنے پر اکتفا کر رہی ہے. تو اس کو ذرا ہم نے ذرا گہرائی سے دیکھنا ہے کہ آخر یہ 7 اکتوبر میں کیا ہوا. انشاءاللہ یہ سیریز آف پوڈ کاسٹ ہوں گی انشاءاللہ، جس میں ہم فلسطین اور اسرائیل کے درمیان یہ جو ایک کانفلکٹ چل رہا ہے اس کی ہسٹری کو بھی دیکھیں گے، اس دوران کیا کچھ ہوا اس کو بھی ہم تفصیل سے دیکھیں گے، اس کی جو امپلیکیشنز ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے، اس کے جو ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں، جیو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے اس کو دیکھیں گے، اکنامک ایسپیکٹ کو دیکھیں گے. کیونکہ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اس کانفلکٹ کے بعد دنیا چینج ہو گئی ہے. اب دنیا وہ نہیں رہے گی جیسا کہ پہلے تھی. تو آج میرے ساتھ جو ہے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں حماد بھائی اور سعد بھائی. کیسے ہیں آپ لوگ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کا شکر الحمدللہ. بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ ہم یہ سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور ہماری بے بسی یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے. لیکن بہرحال ہمیں ذرا سے انالائز کرنا ہے کہ ایک تو اس ایونٹ کے دوران کیا ہوا کہ 7 اکتوبر میں آخر کیا ہوا، ذرا اس کی تفصیل آپ ہمارے سامنے رکھیں حماد بھائی. تو پھر ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا فیکٹرز تھے، آخر انہوں نے ایکشن کیوں لیا، اور اب آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے. لیکن ذرا یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہوا یہ سارا معاملہ. 7 اکتوبر صبح 6:25 اسرائیل کے جو سدرن ٹاؤنز ہیں ساؤتھ اسرائیل کے، اس میں سائرنز، ایئر ریڈ سائرنز بجنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک تہلکہ سا مچ جاتا ہے، کیونکہ حماس نے جو ہے وہ تقریباً 5000 راکٹس جو ہیں وہ لانچ کر دیے ہوتے ہیں. دس از ود ان اے اسپین آف 20 منٹس 5000 راکٹس ور لانچڈ ایٹ ساؤتھ اسرائیل. یہ وہی جو آئرن ڈوم ان کا جو ہے اس کو ڈسمینٹل کرنے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، بالکل اسی طرح، کیونکہ ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے کہ ایک ٹائم پہ سائملٹینیسلی کتنے ٹارگیٹس کو انگیج کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور انٹرسیپٹ کر سکتا ہے. اس کو انہوں نے نیوٹرلائز کیا ہے یہ دھاوا بول کے نا، ٹھیک ہے، دس میسو اٹیک، ٹھیک ہے. اور یہ اب صبح کا وقت ہے، تقریباً 6:30 ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی اناؤنسمنٹ جو ان کے حماس کے کمانڈر بھی ہیں محمد دیف، انہوں نے بھی اناؤنس کیا کہ دس از دی بیٹل ٹو اینڈ دی فائنل آکوپیشن آن ارتھ، ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی اس کے کور میں نا جو ان کی ملیٹنٹ ونگ ہے حماس کا، ٹھیک ہے، عز الدین قسام بریگیڈ جو ہے، وہ اپنی ان کی جو میکنائزڈ انفینٹری ہے نا، وہ دے اسٹارٹ موونگ ریپڈلی ٹورڈز دی بارڈر فینس جو کہ اسرائیل نے بنائی ہوئی ہے اراؤنڈ غازہ، ٹھیک ہے. بیسیکلی دس از اے کمپلیٹ فینس
all around the Gaza Strip, ٹھیک ہے. مطلب اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ ایک جو ہے نا وہ ایک پریزن ہے, بلکہ کنسنٹریشن کیمپ ہے, ٹھیک ہے. مطلب اس کے اگر ہم ڈائمینشنز دیکھیں تو 40 کلومیٹر جو ہے اس کی لینتھ ہے, بالکل اسی طرح, اور ویڈتھ جو ہے تقریباً 6-7 کلومیٹر 6-7 کلومیٹر, میں خیال ہے کچھ جگہ پہ 12 کلومیٹر تک یہ جاتی ہے. اور ایک طرف تو اس کی وہ سی ہے, میڈیٹرینین سی ہے بالکل جو, ہاں, لیکن پھر اس کے 3 اس کے وہ بارڈرز بنتے ہیں. ایک اس کا ناردرن چھوٹی سی اسٹرپ ہے, ایک ساؤدرن اسٹرپ ہے, اور ایک جو پھر یہ لانگسٹ جو ان کا بارڈر ہے. تو یہ جو ناردرن اور ساؤدرن جو ان کی ٹپ ہے, وہاں پہ ایک تو ایجپٹ کے ساتھ لگتی ہے اور ایک اسرائیل کے ساتھ لگتی ہے اوپر ناردرن سائڈ پہ. بالکل اسی طرح. تو یہ جو انہوں نے حملہ کیا ہے, یہ وہ جو لانگسٹ سائڈ ہے اس کی, اس جگہ سے حملہ کیا ہے. نہیں, ایک جگہ سے نہیں, انہوں نے کہتے 30 بریچز, 30 پوائنٹ سے انہوں نے جو ہے نا اس پیرامیٹر کو, اس پیریمیٹر کو جو ہے نا بریچ کیا. یہ بیسیکلی 20 فٹ اونچی یہ دیواریں انہوں نے کھڑی کی ہوئی تھیں, جس کو 2021 میں $1 بلین پلس انویسٹمنٹ پیسے لگا کے انہوں نے جو ہے نا اس کو اسٹرینگتھن کیا ہے, ری انفورس کیا ہے. اس میں سرویلنس ٹاورز انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, سینٹری ٹیک ٹاورز لگائے ہوئے ہیں. بیسیکلی کانسٹنٹلی آبزرو سروے کر رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ, ٹھیک ہے, کوئی بھی گاڑی, کوئی بھی انسان جو ہے ایکسیپٹ پیدل فارمر اس کے قریب آ سکتا ہے. بارڈر کے فارمر ہے جو پیدل چل کے آ رہا ہے, ہی از الاؤڈ ٹو ورک, وہاں پہ اس نے کھیتی باڑی کرنی ہے, ٹھیک ہے, اس کو اجازت ہے. باقی کوئی بھی گاڑی میں قریب آئے گا نا تو دے ول بی شاٹ ایٹ. وہ جو سینٹری ٹیک ٹاورز ہیں اس کے اوپر 50 کیلیبر مشین گنز لگی ہوئی ہیں, ریموٹلی آپریٹڈ. انفیکٹ انہوں نے ویڈیوز بھی اس کی ریلیز کی ہیں جس کے اندر وہ اٹیک کرتے ہیں کہ کوئی قریب آ رہا ہے, گاڑی کے ساتھ آ رہا ہے یا گروپ کی شکل میں آ رہا ہے, تو وہ اس کو اٹیک کرتے ہیں. انہوں نے حماس کی جو قسام بریگیڈ ہے, انہوں نے 30 پوائنٹ سے اس کو بریچ کیا ہے. اور یہی مطلب دس از اے کاؤنٹر انٹیلیجنس سکسیس آپ کہہ لیں آف مطلب آف ہسٹوریکل اسٹرونامیکل پروپورشنز. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اس پورے غازہ اسٹرپ کو انہوں نے بسیج کیا ہوا ہے. 1 کلومیٹر کے بعد سرویلنس ٹاور لگا ہوا ہے, دور سے 6 کلومیٹر کے ڈسٹینس تک دیکھ سکتے ہیں کہ کون ہوز کمنگ نیئر اٹ. انہوں نے بائی ڈرونز, ٹھیک ہے, ریموٹ کنٹرول ڈرون جن کے نیچے انہوں نے وہ ایکسپلوزیوز لگائے ہوئے تھے, مطلب دے لک لائک موٹر شیلز. وہ جاتے تھے ڈرون کے ساتھ, ادھر سے راکٹ لانچ ہو رہے ہیں, ادھر سے انہوں نے ڈرون لانچ کیے جو کہ جا کے ان کے اوپر یہ جو ہیں ان سینٹری ٹاورز کے اوپر, اور یہ کمانڈ, یہ جو ان کے سرویلنس ٹاورز ہیں اس کے اوپر جا کے انہوں نے جو ہے وہ ان ڈرون سے, اب دیکھیں نا انہوں نے کیا مطلب, دیز آر مین میڈ جو نا ہوم میڈ سولوشنز جو انہوں نے نکالی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کے جو کوپٹر ڈرونز ہیں جو اسٹینڈرڈ آپ کو بازار ملتے ہیں, اس کے ساتھ ایکسپلوزیو لگا دیا رگ کر کے, اور اس کو جا کے انہوں نے اس کے اوپر ان کو اس کی ویڈیوز ساتھ ریلیز کیے کہ یہ دیکھیں جی جا رہا ہے ہمارا گرینیڈ یا ہمارا ایک مورٹر یا ایکسپلوزیو جو ہے وہ جا رہا ہے, اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں. ان گنز کو نیوٹرلائز کیا, پلس سنائپر فائرز کے تھرو انہوں نے نیوٹرلائز کیا, اور ساتھ ہی اس کے بعد جب یہ نیوٹرلائز ہو گئے ہیں, اینڈ دس از آل ہیپننگ بفور سن رائز, ٹھیک ہے. 6:25 پہ 6:30 پہ یہ ایئر ریڈ سائرنس اسٹارٹ ہوتے ہیں. 6:40 پہ جو ہے نا یہ دے آر اپروچنگ, فاسٹ اپروچنگ دی فینسز, یہ جو ان کی انفینٹری ہے. بلڈوزرز آتے ہیں, ایکسپلوژنز یہ لوگ کرتے ہیں کیونکہ اب آلریڈی یہ سرویلنس سارا سسٹم نیوٹرلائز کر دیا, انہوں نے ایکسپلوژنز کرتے ہیں. 30 پوائنٹ سے جو ہے نا تقریباً 3000 فائٹرز دے انٹر دی لینڈ, دی آکیوپائڈ لینڈ بیسیکلی, ٹھیک ہے, جو ان کے گھر تھے پہلے, جن کو اسرائیل نے قبضہ کر کے ان کو اس پریزن میں دھکیل رکھا. ایکسپلوزیو سے توڑتے ہیں دیواریں یا پھر ریمز وغیرہ, یا کیا یوز کرتے ہیں؟ بلڈوزرز یوز کیے تھے, وہ جو میٹل فینس کے لیے تھیں وہاں پہ بلڈوزرز بھی استعمال ہوئے ہیں, اور جو کنکریٹ کی فینسز وغیرہ لگی ہوئی تھیں وہاں پہ انہوں نے ایکسپلوزیو. اندھا دھند پلاننگ نہیں تھا اٹیک, مطلب پلانڈ, مطلب دس واز ناٹ a horde, this was not a barbarian horde جس طریقے سے ویسٹرن میڈیا کے ادھر پورٹرے کرتا ہے. ویتنامیز کو بھی اسی طرح پورٹرے کرتے رہے ہیں, جاپنیز کو بھی ایون پورٹرے کرتے رہے ہیں. there are thousands and millions of neurons at work in the prelude of this, جس کی وجہ سے this وال جسے کہتے ہیں $1 بلین جیسے آپ نے لگایا, اس کو بریچ کرنا, 30 پوائنٹ سے بریچ کرنا, اینڈ precise coordinated attack,
This was a precise coordinated attack जिसके ऊपर years and months and years of planning पीछे गई है. मेरे को पता है एग्जैक्टली कौन सा सर्वेलेंस टावर किधर है, सारों पे उन्होंने अपनी मतलब दिस इज द हाइट ऑफ काउंटर इंटेलिजेंस, ठीक है, उनकी ऊपर उन्होंने इंटेल रखी है, उसकी इंफॉर्मेशन ली है, उन्होंने क्रिटिकल पॉइंट्स नोट किए हैं, उसके ऊपर उन्होंने उसका सोल्यूशन किया, उसको न्यूट्रलाइज किया, ब्रीच किया है. कोऑर्डिनेटेड अटैक जो है वो पूरा इनकी जो है यूनिट्स जो है उन्होंने क्रॉस किया है, मोटर बाइक्स के ऊपर, कार्स के ऊपर जाके उन्होंने, उसके बाद फिर जो है दे एंटर्ड दी ऑक्यूपाइड लैंड. अब इसमें मज़े की बात ये भी आपको ये ख्याल रखें कि इसराइल के जो बिल्कुल राइट अक्रॉस द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर काफ़ी एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ हैं जिसको किबुत्स बोलते हैं, ठीक है. तो ये जो इनके किबुत्स वगैरह थे यहाँ पे ना, ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी इनके पास थी कि यार इनको हमने बंद रखा हुआ है, ठीक है, इन्होंने ये इसके पीछे है, ये हमें कभी अटैक नहीं कर सके, ठीक है. सो दैट वाज द फर्स्ट ब्रीच जो कि उनके दिमाग में ऑलरेडी हो गया. अब मज़े की बात यह है कि व्हेन दिस वाज बीइंग एग्जीक्यूटेड, उनकी वीडियो से नज़र आ रहा है कि सूरज जो है वो निकल रहा है, ठीक है, जब ये मोटर बाइक के ऊपर राइड कर रहे हैं, विच मीन्स कि 640 645 इनफैक्ट 645 तक 20 मिनट के अंदर अंदर ये जो 5000 का जो बैराज था रॉकेट का ये भी लॉन्च हुआ है, प्लस द कंप्लीट पैरामीटर की जो सिक्योरिटी और कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर था वो वाज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड. और इसराइल को पता भी नहीं लगा कि हुआ क्या है साढ़े नाल, ठीक है, ये किया हुआ कैसे है, ठीक है. आई मीन दिस वाज अ मैसिव कू, और ये आई मीन दिस वाज नॉट समथिंग जिसको आप जो क्या मतलब आई मीन दिस वुड हैव डन रोमेल प्राउड, ठीक है. मास्टर क्लास, you know, absolutely. मतलब this is the biggest thing in military doctrine कि आप you achieve the element of surprise and they did. और मज़े की बात यह है कि दैट इनिशिएटिव जो है ना वो आज तक हमास ने मेंटेन किया हुआ, वो उनके पास है, और इसराइल इज कॉन्स्टेंटली इन अ रिएक्शन मोड. उनको समझ ही नहीं आई उस टाइम कि व्हाट हिट देम, ठीक है. मतलब एक हाई लेवल इनकॉम्पिटेंस. दिस इज द आईडीएफ वी आर टॉकिंग अबाउट, वर्ल्ड रिनाउंड जनाब इसराइली डिफेंस फोर्स, ठीक है, जिनके पास हाई टेक गैजेटरी, F-16 F-35 अपाचे हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, हमारी इलीट जो है वो कमांडो यूनिट्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आवर पायलट्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी हैव द बेस्ट टेक इक्विपमेंट, ठीक है. एक मतलब इल्यूजन था जो कि दिस वाज अ मिथ जो कि उन्होंने 67 वॉर में फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश किया, एंड राइटली सो, ठीक है. उसके ऊपर इंशाल्लाह एक तफसील में बाद में पॉडकास्ट में हम जरूर कवर करेंगे, और करनी भी चाहिए, ताकि एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी इस चीज़ का लोगों को एक आगाही की, इसकी अवेयरनेस दिलाई जा सके. अच्छा चलो, ये तो आपने बताया कि जिस तरह उन्होंने अटैक किया, ठीक है. थोड़ा सा ये भी हम ज़रा बताते चलें नाजरीन को कि यानी ये किस तरह का ब्लॉकेड है, यानी ये जो स्ट्रिप है उसको किस तरीके से इन्होंने जो है एक जेल या एक कंसंट्रेशन कैंप की शक्ल में रखा हुआ है. कि जैसा हम बता रहे थे कि इसकी जो लेंथ है वो 41 किलोमीटर्स है, और उसकी जो विड्थ है तकरीबन 7 किलोमीटर्स तक उसकी विड्थ है जी. उसकी एक तरफ मेडिटेरेनियन सी है और दूसरी तरफ जो है इसराइल के साथ एक बड़ा लंबा बॉर्डर है जिसके साथ ये आयरन वॉल है. नॉर्दर्न साइड पे इनका जो है वो एक क्रॉसिंग है जो इसराइल के साथ है, जहाँ से कुछ ट्रेड वगैरह भी होती है, कुछ सप्लाईज वगैरह जो है इसराइल के अंदर. हाँ, इनके लेबरर्स जाते हैं, एरेस क्रॉसिंग उसका नाम है, और वहाँ से वो क्रॉस करके जाते हैं. वो भी तो वो उसको इन्होंने ब्लॉक किया हुआ था पिछले महीने, मतलब ब्लॉक किया हुआ, कभी वो खोलते हैं और ज़्यादातर वो उसे बंद ही रखते हैं. और साउदर्न साइड पे जो है वो इनकी इजिप्ट के साथ एक क्रॉसिंग है जो छोटा पार्ट है, रफा वो भी उसमें भी तकरीबन कोई 14 किलोमीटर्स के ऊपर जो है उन्होंने वो एक मतलब बैरिकेड्स वगैरह लगाए हैं, फेंस लगाई भी है, और उसका एक बफर जोन बना हुआ है बिल्कुल. और इसराइल की मर्जी के बगैर बेसिकली नोबडी इज अलाउड, उधर भी नहीं जा सकते. अच्छा, फिर हम देखते हैं कि जो सी साइड पर अगर हम देखें तो वो भी एक ब्लॉकेड है कि तकरीबन इनको अलाउड 50 नॉटिकल माइल्स तक बस एक थोड़ा सा एक पैच अलाउड है जहाँ पे ये फिशिंग वगैरह कर सकते हैं. उसके बाद फिर वही यानी इनकी इंस्ट्रक्शंस है वहाँ पे इसराइली फोर्सेस जो है उन्होंने वो पूरा एरिया ब्लॉक किया हुआ है. बल्कि अच्छा, ये जो सी साइड है जो वेस्ट साइड बनती है, वेस्ट साइड यानी मेडिटेरेनियन सी की जो साइड बनती है वो भी इनके लिए जो है अच्छा उधर भी वो आराम से वहाँ से यानी इवन के फिशिंग भी करना अगर चाहते हैं तो उसके लिए भी बड़े सिलेक्टेड जोन्स हैं. जब वो फिर जोन्स कभी ओपन करते हैं कभी वो नहीं करते, यानी ये भी इसराइली फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है कब उसे खोलेंगे. सही. तो और इसमें भी जब उनको जो जोन्स अलाउड भी हैं वहाँ भी अक्सर जो है उनके ऊपर वो अटैक कर देते हैं, उनके फिशरमैन को अक्सर जो है वो शहीद कर दिया जाता है. तो यानी ये सी साइड का मामला है.
باقی ایئر اسپیس جو ہے وہ پورا کنٹرول ہے ان کا. غزہ کے اندر جو ہے وہ ایک ایئرپورٹ تھا وہ انہوں نے تباہ کر دیا, پورا کنٹرول ان کے پاس ہے. جب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنے بھی انٹری پوائنٹس ہیں ان سب میں جو ہے کمپلیٹ کنٹرول ہے اسرائیل کا. جو فوڈ امپورٹ ہے یہاں پر اس کے لیے بھی کچھ جو ایز پر دا ایگریمنٹس یہ بات طے تھی کہ جناب کو 170 ٹرکس جو ہیں اب فوڈ سپلائز جو ہے وہ یہاں پر وہ آنے دیں گے, کیونکہ یہ ریکوائرڈ منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہاں پہ جو بھی لوگ رہ رہے ہیں ان کی. یہ پری اکتوبر 7 کی بات جی پری اکتوبر 7 کی بات ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. لیکن اسرائیل جو ہے وہ ہارڈلی کبھی 60-65 تک جو ہے وہ ان کو الاؤ کرتا ہے ٹرکس کو, یعنی وہ میل نیوٹریشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے غزہ کے اندر. تو یہ مسئلہ فوڈ کا ہے. مطلب ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ کیوں انہوں نے جو اٹیک کر دیا اور خام میں آ بیل مجھے مار والی بات ہے. تو ان کو یہ بتانا لوگوں کو ضروری ہے کہ وہ کن کنڈیشنز کے اندر وہاں پہ رہ رہے ہیں. جس چیز میں اجازت ہے اس میں بھی انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں, کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی. جب پھر پانی کا آپ دیکھیں تو دیکھیں گے 90-95% جو پانی اس وقت سپلائی ہو رہا ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو تھوڑا بہت ان کے پاس ریزروائرز تھے وہ ڈپلیٹ ہو چکے ہیں یا ڈپلیٹ ہو رہے ہیں. تو یعنی پینے کا پانی بھی صاف ان کو میسر نہیں ہے, اور اس پہ بھی پورا کنٹرول جو ہے اسرائیل کا ہے, وہ ان کو یہ الاؤ نہیں کرتا. باقی رہی بات الیکٹریسٹی یا پھر جو کنیکٹیوٹی ہے اس کے اوپر بھی پورا کنٹرول جو ہے اسرائیل کا ہے. جتنی وہاں پہ جو کمیونیکیشنز ہیں, چاہے وہ موبائل کمیونیکیشنز ہیں یا فائبر کنیکٹیوٹی ہے, سب جو ہے وہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے. وہ جب چاہیں اسے الاؤ کریں, جب چاہیں اسے چھوڑ دیں, اسے جو ہے وہ بلاک کر دیں. اور پھر یہ پورا جو یہ کنسنٹریشن کیمپ جو ہم کہہ رہے ہیں اس میں ایک ہیوی جو ہے سیکورٹی اور سرویلنس سسٹم لگا ہوا ہے کہ تمام جو موومنٹس ہیں ان کی وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں. یہ باہر کے علاوہ اندر بھی جو ہے ان کا لگا ہوا ہے. تو یعنی یہ سچویشن ہے وہاں پر, اور یہ کافی عرصے سے یہ سچویشن چل رہی ہے. پھر ہو کیا رہا ہے جو جس میں یہ تو ایک میجر ریزن ہے نا کہ وہ جن لیونگ کنڈیشنز میں رہ رہے ہیں وہ ان کے لیے فیزیبل نہیں تھے. اب دوسرا جو ایشو بیچ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ان لاسٹ 2-3 ایئرز آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو یہ جو خاص طور پہ سیٹلمنٹس ہیں جو کرتے ہیں وہ ایک بڑے طریقے سے کرتے ہیں, وہ ظالمانہ انداز میں کرتے ہیں. پہلے تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ لینڈ خریدتے تھے اور پھر لوگوں کو دیتے تھے, اب تو وہ ملٹری ریڈ کرتے ہیں باقاعدہ, اور وہاں اپنے زبردستی جو ہے اسرائیلیز جو ہیں ان کو جا کے بچاتے ہیں. تو یہ سیٹلمنٹ جو تھی یہ اس کا جو معاملہ تھا یہ بڑھتا جا رہا ہے. پچھلے تقریباً کچھ سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بڑا ہے, اور 2023 جو ہے اس لحاظ سے وہ بہت ایک اہم تھا کہ اس میں تو خاص طور پہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ بڑے علاقے پر ریڈ کیا اور اپنی باقاعدہ جو ہے اپنی بٹالینز جو ہیں وہاں بھیجیں اور زبردستی وہاں پہ سیٹلمنٹ کرنے کی بات کی. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے خاص طور پہ ویسٹ بینک میں زیادہ سیٹلمنٹ کی بات ہوتی ہے. غزہ میں تو ویسی جگہ بہت کم ہے, غزہ تو ایک جیل ہے, لیکن جو ویسٹ بینک سائڈ ہے وہاں پہ وہ سیٹلمنٹس کرتے ہیں. یہ سلسلہ جو ہے تقریباً 3-4 سالوں میں یا 5 سالوں میں بہت زیادہ بڑھ گیا تھا, اور یہ بڑھتا جا رہا تھا. پھر ایک اور جو چیز جو انہوں نے بہت زیادہ شروع کر دی تھی وہ یہ تھی کہ مسجد اقصیٰ کے اوپر ریڈز. آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ایئر رمضان میں بھی ایسا ہوا. ٹھیک ہے, اور اکثر رمضان میں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ جناب ریڈز کرتے ہیں وہاں پہ وہ بیچارے فلسطینی جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیوز آپ سنتے رہتے ہیں, نمازیوں کو تنگ کر رہے ہیں, انٹری پرووائڈ کر رہے ہیں, بس مسائل کتنا دور ہے تقریباً غزہ سے یہ مسجد الاقصیٰ؟ یہ تو خیر مطلب غزہ تو ساؤدرن سائڈ بنتی ہے نا, تو یہ تو یعنی سمجھ لیں کہ اب سینٹرل یہ ویسٹ بینک, ہاں بالکل ویسٹ بینک کے پاس سینٹرل اسرائیل میں. تو اب وہاں پہ انہوں نے کئی دفعہ ایسا کیا, اور 2023 میں تو انہوں نے پھر وہی کام کیا کہ وہاں پہ ریڈز بھی کی, اور وہاں پہ تقریباً 4,500 کے قریب جو ہے جو ریڈیکل ان کے کچھ جیوز تھے ان کو آنے دیا, اور انہوں نے آ کے وہاں پہ کافی نمازیوں کو بھی خراب کیا اور وہاں پہ باقاعدہ طور پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی, یا جو بھی ان کے پلانس تھے. تو یعنی یہ مسلسل سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا. اچھا, یہ ایک دوسری چیز جو بڑی اہم ہے. تیسری چیز جو اس سے بھی زیادہ اہم تھی وہ یہ تھی کہ جو پورے مسلم ورلڈ کے اندر جو ایک یہ معاملہ نظر آ رہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے جو بھی تعلقات ہیں ان کی نارملائزیشن کا ایک پروسیس چل رہا تھا, اور اس میں وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے نیتن یاہو وغیرہ کہ جناب سعودی عرب جیسے بڑے ممالک جو ہیں, سعودی عرب, بحرین, UAE, یہ سب جو ہیں ان کے ساتھ بات چل رہی تھی کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ جو ہیں تعلقات کو نارملائز کر دیا جائے. تو یعنی ایک ہی آخری سہارا تھا نا ان بیچارے فلسطینیوں کے لیے کہ مسلم ورلڈ جو ہے ان کے ساتھ کھڑا ہے, اور وہ ان کو تسلیم نہیں کرتا. ویسے تو ان کو پتہ ہے کہ مسلم ورلڈ جو ہے وہ کوئی
کچھ خاص نہیں کر سکتا. اس میں بڑی عجیب بات یہ ہے کہ نارملائزیشن کی بات کر رہے ہیں, ابراہیم اکارڈس کی بات کر رہے ہیں, یو اے, بحرین, موراکو, سعودی عربیہ, اینڈ ناٹ ایون ان اینی ون آف دوز کنورسیشنز پیلسٹینینس کو انہوں نے انوالو کیا, کہ ایون پیلسٹین اتھارٹی جو کہ ایک سیکولر آرگنائزیشن ہے ان کو بھی انوالو نہیں کیا کہ یار ہم آپ کو 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, سیٹلمنٹس کے اوپر جو ہے نا یہ نہیں کرنی چاہیے اسرائیل کو. لیکن آن گراؤنڈ اسرائیل از ڈوئنگ ایوری تھنگ اور اس کی کوئی ریپرکشن نہیں ہو رہی ہیں, یا اٹ ہیز نو امپیکٹ آن دی ریلیشن شپ آف اسرائیل ود یونائٹیڈ عرب ایمریٹس. تو وٹ از دی پرپز آف دس ابراہیم اکارڈز؟ صحیح بات ہے, یعنی یہی بات ہے کہ ان کو پہلے بھی اس میں انوالو نہیں کیا جا رہا تھا, لیکن ان کو کچھ نہ کچھ تو چلو آسرا تھا کہ مسلم ورلڈ جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور اسرائیل کے ساتھ ان کے کوئی تعلقات نہیں ہیں. لیکن جب یہ خبریں ان کو مل رہی ہوں گی, جسٹ امیجن کہ آخری ایک مطلب ان کو ہوپ ہے نا کہ مسلم ورلڈ سے کہ چلو یار ہماری ویسے تو ہیلپ نہیں کر پا رہی ہے, کم سے کم غیرت تو ہے ان کے اندر کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن جب ان کو پتہ چلا ہوگا, جب بھی یہ باتیں سامنے آئی ہوں گی کہ یہ تو اب نارملائزیشن کی طرف جا رہی ہے بات, یعنی ایز اف کہ وی ڈونٹ ریئلی ایگزسٹ. مطلب 79 میں ایجپٹ نے تسلیم کیا تھا, ان کو ریکگنائز کیا, نارملائز کیا تھا اپنے ٹائز. مطلب وٹ بینیفٹ ڈڈ ایجپٹ گین آؤٹ آف دس؟ مطلب میں جب گیا تھا ایجپٹ میں, the hatred for Israel was at its highest. مطلب people were so مطلب عوام کے اندر تو بہت نفرت ہے, بہت نفرت ہے. یا اس کا کوئی آپ کہیں نا کہ ایجپٹ کو کوئی فائدہ ہوا ہو کہ یار اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہ لے, دیکھیں ہمارا ٹریڈ بہتر ہو گیا, ہمیں انٹرنیشنل ریکگنیشن مل گئی ہے. یہ اصل میں تو none of that. یہ ہے کہ ویسٹرن پاورز ہیں نا پیچھے, یعنی جو بھی بینیفٹس آ رہے ہیں وہ تو پورے پہ ویسٹرن ورلڈ سے آ رہے ہیں. تو وہ اسرائیل تو ایک سمجھ لے کہ ان کا ایک ایلیجٹمیٹ چائلڈ جسے ہم کہتے ہیں, یا پھر وہ ان کی ایک لاسٹ کلونیل آؤٹ پوسٹ ہے جس کو انہوں نے ہر حالت میں بچانا ہے. لیکن یہ ہے کہ اصل تو پھر وہ سارے بینیفٹس ہیں جو اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, اور اس لیے پھر مطلب یہ لوگ جو ہیں ان سے ایگریمنٹ کروا لیتے ہیں کہ اگر آپ ان کو یعنی نارملائزیشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو یہ فوائد ملے. مطلب ویری سمپل دیکھیں, دے ہیو اپنے مفاد کو, عرب چھوڑیں مسلمان چھوڑیں, ہر کسی کے مفاد کے اوپر انہوں نے رکھا ہے. ٹھیک ہے, دس از دا ریزن یونائٹیڈ عرب ایمریٹس نے ان کے ساتھ نارملائز کیا. اس چیز کو ریکگنائز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, مسلمان ملک ہے, مسلم میجورٹی ہے, لیکن ان کا پرپز کیا ہے, از ٹو بی اے پاور ان دیٹ ریجن. ٹھیک ہے, ان کا گول ہے اس کے اوپر. تو دس چیز کو ہمیں کلیئر دماغ میں رکھنا چاہیے کہ یہ امت کا کانسیپٹ ان کے اندر کسی کے اندر, نن آف دیز لیڈرز اس کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا کہ یار ہمیں امت کے لیے چاہیے. ایٹ لیسٹ ناٹ دیز GCC کنٹریز جو کہ ویری سو اوپنلی نارملائز کر رہی ہیں, فلائٹس جا رہی ہیں. مطلب سعودی عربیہ کی نارملائزیشن کی بھی بات آ رہی ہے, لیکن آپ کو 4-5 سال پہلے سے بات آ رہی تھی کہ انہوں نے نارملائز کرنا ہے. دے آر جسٹ سیٹنگ دا اسٹیج فار اٹ. پبلک اسپیئر کی بات ہم کر رہے ہیں, جہاں تک مسئلہ ہے کہ پرائیویٹلی کیا کچھ ہو چکا ہے ہمیں نہیں پتا, وہ تو شاید نارملائزیشن کافی پہلے کی ہو چکی ہوئی ہے. سو اس کانٹیکسٹ میں یہ چیز نوٹ کرنا کہ پتا ہے کہ پاکستان میں بھی جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا تو ہمارے ہاں بھی مبشر لقمان جیسے لوگ دس اگنورنٹ لاٹ, مطلب دس اگنورنٹ لاٹ ان کو ہسٹری پتہ نہیں ہے, نہ جوز کی ہسٹری پتہ ہے, نہ زائنسٹ کی ہسٹری پتہ ہے, نہ ان کا ایجنڈا پتہ ہے کہ اس ریجن میں ایجنڈا کیا ہے. ادھر دے آر ٹو نائیو اور دے آر ان آن اٹ. ٹھیک ہے, تو دا ہول پوائنٹ آف دس از کہ دیٹ میکس اٹ آل دا مور امپورٹنٹ کہ جو 7 اکتوبر کا رائٹ ایٹ دا cusp of کی نارملائزیشن ہونے والی ہے, سعودی عربیہ perhaps the leader of the Muslim world. ٹھیک ہے, وہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ نارملائز کرنا ہے, اس کے آپ ریپرکشنس کی دیکھیں کیا ہوتے ہیں. اینڈ رائٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ یحییٰ سنوار اینڈ کو ڈیسائڈ کہ چلے جی enough is enough and we're gonna just go and let our voices be heard. And they did that. یحییٰ کون؟ یحییٰ سنوار is the head of Hamas. اچھا, جو غزہ میں بیسڈ نہیں, یہ حماس کے ہیڈ ہیں, غزہ بیسڈ ہیں. ٹھیک ہے, اور اچھا یہ تیسری بات تھی بڑی. چوتھی جو بات جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے پھر ان کو مجبور کر دیا شاید واللہ عالم, کہ سپٹمبر 22 2023 جب نیتن یاہو جو ہے UN کے اندر اسپیچ کے دوران جو ہے وہ نیو مڈل ایسٹ کا میپ دکھاتا. اب مطلب وہ اتنا وہ دلیر ہو گیا کہ اس کو پتا تھا کہ کوئی مسلمان کنٹری جو ہے وہ اس کو اس سے روک نہیں سکتا, اور وہ دکھاتا ہے نیو مڈل ایسٹ. اچھا, یہ نیو مڈل ایسٹ پلان جو ہے یہ نیا نہیں ہے, یہ پرانا ہے. ایسی باتیں جو ہیں اس وقت سامنے آئی تھی 2004-2005 میں جو ہے اس کی کچھ باتیں سامنے آئی, کچھ نیوز پیپرز کے اندر اس کا جو نقشہ جو ہے لیک ہوا تھا. لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ مئی 2004 کے اندر جو ہے
صحیح معنی ہم دیکھیں تو اس کا پرپوزل جو ہے بروکلن انسٹیٹیوٹ نے اور کچھ اور جو تھنک ٹینکس تھے انہوں نے مل کے بنایا تھا، اور بعد میں جو ان کی تھی کونڈولیزا رائس جو تھی دبئی میں، اس نے پھر اس کے بارے میں ذکر بھی کیا، اس کا ذکر بھی کیا تھا 2006 جون کے اندر اس نے باقاعدہ دبئی میں اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ نیو مڈل ایسٹ پلان جو ہے وہ کیا ہے اور اس کے لیے اسرائیل کو کیا کرنا چاہیے. اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جولائی 2006 میں جب یہ اسرائیل نے آنسلاٹ کی تھی لیبنان پہ، تو اس وقت جو ہے یہ کونڈولیزا رائس جو تھی اسی نے کہا تھا کہ اسرائیل جو ہے اس کو سیز فائر نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جو ہے یہ ایک نئی نیو مڈل ایسٹ کا جو ہے نقشہ بننے جا رہا ہے. تو یعنی یہ باتیں پہلے سے ہو رہی تھیں، لیکن اس طریقے سے یو این کے اندر پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے اور سب کے سامنے نیو مڈل ایسٹ کا ایک نقشہ دکھانا. کیا کہتا کہ اس میں نیو مڈل ایسٹ کے پلان میں اس کا پلان یہی ہے کہ جناب یہ پورا جو ہے ایک کوریڈور بنے گا، ٹھیک ہے، یعنی یورپ، اسرائیل اور پھر جو مڈل ایسٹرن جتنے بھی یہ نیشنز ہیں ان میں کوریڈور بنے گا، اور یہ سارے کا سارا جو ہے ایک نیو مڈل ایسٹ ہے جو بیسیکلی آپ کا جو ایسٹ اور ویسٹ کو جو کنیکشن ہے نا، ایسٹ میں آپ چائنا لے لیں، انڈیا لے لیں، دیز آر دی بگ اکنامک پاورز، ٹھیک ہے، ان کا وایا لینڈ اور اسپیشلی وایا سی روٹ، وایا یونائٹیڈ عرب ایمریٹس. مجھے یاد ہے مطلب 2007-8 میں جو ہے وہ ریلوے لائن بچھ رہی تھی یو اے کے اندر. اچھا اینڈ وی یوز ٹو تھنک کہ میں جاتا تھا وہاں پہ ڈیزرٹس وغیرہ میں، اینڈ آئی یوز ٹو تھنک یار یہ تو ریلوے لائن پہ کس کی ضرورت ہے، ہر ایک کے پاس گاڑی ہے، ایوری بڈی ہیز ٹرانسپورٹ نیٹ ورک اتنا زبردست ہے. دے ہیڈ آلریڈی پلان، جس طرح بتا رہے ہیں 2006 میں، اور اس کی امپلیمنٹیشن آن گراؤنڈ انہوں نے اس زمانے میں اسٹارٹ کر دی تھی، ٹینڈر شینڈرز، اور دے اسٹارٹڈ لیئنگ دی ریل نیٹ ورک اس زمانے میں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پورا کوریڈور بن رہا ہے، جس کی بھی ایک کلیم بھی آئی ہے کہ لوگ جو ہے نا، اب یہ جو جب سے یہ جرمنیز نے ریڈ سی کے اندر یہ جو انہوں نے بلاکیڈ ایک قسم کا کیا ہوا ہے، یہ شپنگ لینز کو وہ اٹیک کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر ایلیگیشن آئی ہے کہ اب جو اسرائیل کی جو شپنگ ایسٹ سائڈ سے جو آ رہی ہے، چائنا والی سائڈ سے، انڈیا والی سائڈ سے، وہ وایا یو اے اینڈ سعودی عربیہ، جارڈن اور دین اسرائیل آ رہی ہے. اٹس ناٹ پروون، اگین دیٹس وائی آئی سیڈ کہ ایلیگیشن ہے، بٹ دس از دا پوائنٹ آف اٹ کہ جو ایسٹ کی طرف سے جو سارا ٹریڈ ہے وہ ادھر آئے گا، اور جو آگے یورپ جانا ہے اس کا جو پیوٹ ہے، جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ اسرائیل ہے. اینڈ ناٹ اونلی ٹریڈ، گیس پائپ لائنز، پائپ لائن جو یورپ کو جو گیس جانی ہے، یہ they have decided کہ that will cross Israel. Haifa port will be the main thing. اور بھی کافی سارے ان کے پروجیکٹ ہیں، چائنا کی کافی ساری انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. ان کا مقصد یہی ہے کہ اسرائیل ول بی دا سینٹر آف دی یونیورس، اور ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کا جو بیسیکلی اپنا ایریا بڑھانے کے چکر سے نیو مڈل ایسٹ کہہ رہے ہیں، یا جسٹ ایریا آف انفلوئنس بڑھانے سے نا، فزیکلی میپ وغیرہ سے. اس کے سینٹر پہ اسرائیل ہے نا، ایک طرف ایسٹرن ساری نیشنز ہیں، یعنی چائنا ہو گیا، انڈیا وغیرہ سب، ایک طرف یورپ ہے، اور یہ بیچ میں دونوں کو بیچ میں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پورے خطے کو ایک طرح سے کنٹرول کر رہے ہیں نا، سینٹرل پوائنٹ یہ. تو یعنی یہ سارا جب معاملہ سامنے آتا ہے، اب وہاں دیکھیں، آپ امیجن کریں کہ لوگ جو ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں غزہ کے اندر یا ویسٹ بینک میں بھی جو فلسطینی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تو بات بالکل ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. ایک طرف تو ان کے لیے مشکلات آگے بالکل واضح نظر آ رہی ہیں، یعنی غزہ میں خاص طور پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے اب کیا فیوچر ہے. کوئی ان کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، ہر طرف سے ان کو بلاک کر دیا گیا ہے. ان کو جیسے ہم نے بتایا کہ کھانے کو نہیں مل رہا، ان کو پینے کو صاف پانی نہیں مل رہا، ٹھیک ہے. اب اسے ایکسپیکٹ کریں کہ یار نہیں بھائی، آپ کو پھر بھی جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے اور کچھ نہیں کرنا چاہیے. اور جو آپ کے آئیڈیلی دوست ہونے چاہیے مسلمان، انہوں نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا. لوگ آئسولیشن میں دیکھ رہے ہیں نا اس چیز کو. جیسے فار ایگزامپل بالکل صحیح جا رہا تھا معاملہ، ان کو اچھا کچھ مل رہا ہے، تمام ان کو بیسک فیسلٹیز حاصل ہیں، اور خام خواہ میں جی غزہ میں وہ جو ہے حماس نے آ کے یہ ایکشن لے لیا اور اس کے اب کانسیکوینسز بھگت رہے ہیں. بھائی وہ تو آلریڈی ایک ایسی لائف جی رہے ہیں جو کہ بس موت ہی ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب ہر جگہ پہ مشکلات ہیں، کوئی ان کی عزت سیف نہیں، نہ مال سیف ہے، نہ پراپرٹی سیف ہے. اب اس سچویشن میں وہ ہے جبکہ پوری دنیا کے پوری مسلم دنیا نے ان سے جو ہے اپنا جو ہے نا وہ پہلو اپنا جو ہے توڑ لیا ہے. اب اس سچویشن میں جبکہ یہ سارے حقائق کے سامنے آ رہے ہیں، نارملائزیشن ہو رہی ہے جی ان کے ساتھ، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کس کنڈیشن میں ہیں اور کیوں انہوں نے یہ ایکشن لیا. تو یعنی یہ سب جب باتیں دیکھتے ہیں تو پھر ان کا ایکشن جسٹیفائبل لگتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی ساتھ نہیں دے رہا تو انہوں نے تو کوئی سٹینڈ لیا.
اور بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اینڈ واٹ اے اسٹینڈ, مطلب آپ نو بڈی واز ایکسپیکٹنگ, جتنے بھی یہ جو وار اینالسٹ وغیرہ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب میٹر آف کپل آف ویکس, کچھ کہہ رہے تھے میٹر آف ڈیز کہ انہوں نے کولیپس کر جانا ہے. مطلب اسرائیل ہیز دس ڈاکٹرن نا, دہیہ ڈاکٹرن کے نام سے, جس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ نے جو بھی جس جگہ اٹیک کرنا ہے نا, یہ دے امپلیمنٹڈ دیٹ ان ساؤتھ لیبنان فرسٹ ٹائم ہے. وہ سعیدہ وغیرہ اور وہ جو ساؤتھ لیبنان کے وہ جو حزب اللہ کے ساتھ ان کے وہ کلیشز ہوئے تھے اس زمانے میں, اس ڈاکٹرن کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ جاؤ نا وہاں پہ جناب انی پھیر دو, ٹھیک ہے, تباہی اتنی ڈسٹرکشن لے کے آؤ کہ ان کو جو ہے نا وہ اپنی وہ گھٹنے ٹکوا دو, ان سے منوا لو, وہ دے ان کے اندر لڑنے کا تپر ہی ختم ہو جائے, ٹھیک ہے. دے جسٹ سرینڈر ٹو دا ول آف اسرائیل, اتنا ان کے اوپر بمباری کرو. اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ دے ڈیڈ. یہی مقصد ہی یہی تھا کہ یار ان کو حماس کو ہم پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے نکالیں گے, نہیں نکالیں گے. پہلے تو ان کو زیادہ ہی ان کی پاپولیشن کو جو ہے نا ان کی جو سارا جو انفراسٹرکچر ہے, ان کی جو اکاموڈیشن ہے, ریزیڈینشیل ایریاز ہیں, ان کو تباہ کرو. 1 ملین کو جو ہے 24 آور کا نوٹس دیا ہے کہ آپ نارتھ سے جو ہے ساؤتھ شفٹ کریں. آئی مین مینیاک, دا گائے از کریزی. مطلب انسان تو ہے ہی نہیں نا, وہ تو یہ ہے ہی نہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس کے سارے چیمپئن بنے بیٹھے ہوئے, یونائٹڈ نیشنز انکلوڈیڈ, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس انکلوڈیڈ, ٹھیک ہے, جینوسائڈ کا لفظ ان کے منہ سے نہیں نکل رہا کہ یار نہیں جی ہم جو ہے نا وی گونا. یہ تو بالکل قرآن کی وہ جو آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, یعنی جس طریقے سے یعنی آپ وہ لوگ کھڑے ہوئے تو اللہ نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے. اور کون امیجن کر سکتا تھا کہ اس طریقے سے ان کے حق میں, فلسطینیوں کے حق میں ویسٹرن ورلڈ میں اتنی بڑی بڑی ریلیز نکلیں گی. اور لوگ جو ہیں وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. یعنی اس سے پہلے کون امیجن کر سکتا تھا کہ جس طریقے سے میڈیا کے اوپر ان کی ایک ہیجمنی ہے, اور انہوں نے اپنا ایک پہلے تو وہ ہولوکاسٹ کی بنیاد پہ جو ایک امیج بنایا ہوا تھا کہ مظلوم کہ ہم مظلوم ہیں, یعنی اب وہ کیسے وہ سیل کر سکیں گے اپنا یہ معاملہ, جبکہ ان کے پاس اب حالانکہ پورا الیکٹرانک میڈیا بھی ان کے پاس ہے, لیکن یہ ہے کہ they can't do it anymore. مطلب انہوں نے پروپیگنڈا میں بھی مار کھائی ہے. مطلب گیبلز مسٹ بی ٹرننگ ان ہز گریو کہ یار ایم ایسے کہا کہ گیا سی دنیا نو کہ دس از ہاؤ یو ڈو پروپیگنڈا. اچھا یہ بتائیں, ہاں اس پہ ذرا بات بتائیں کہ یہ جو پھر پروپیگنڈا ہوا وہ بہت بڑے پیمانے پہ ہوا, لیکن الحمدللہ آپ کو ایسی بات جو ہے لگتا ہے کہ اس ڈیبنک ہو چکا ہے وہ پروپیگنڈا کہ جناب جو ہے ان لوگوں نے کس طریقے سے اٹیک کیا اور اتنے بچوں کو بیہیڈ کر دیا ہے, اتنے بچوں کو اوونز میں ڈال دیا گیا اور میس ریپ ہوا. مطلب بیسیکلی اسرائیل واز سیکنگ لیجیٹیمیسی کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں, ہم نے اتنی بمباریاں کر رہے ہیں. اس کو دیکھیں نا, ہمارے بچے انہوں نے ہیڈ لیس عورتوں کا ریپ ہوا. There is no proof of it, none of it. There was not a single evidence produced. Biden جیسا بندہ, مطلب you're the leader of the most powerful nation on the planet, اور آپ کہہ رہے ہیں جی beheaded babies اور میں نے دیکھی ایویڈنس. اچھا بھی دکھائیں ہمیں کہاں پہ ہیں. تو اس کے بعد ہوتا ہے کہ جو آپ واپس آتے ہیں اس پوائنٹ پہ, جب وہ بریچ کر دیتے ہیں دیواریں شواریں, تو پھر اس کے بعد کیا واٹ ہیپن؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ہاں دس از ہاؤ, مطلب بالکل صحیح رائٹ پوائنٹ پہ یہ چیز مینشن کرنی ضروری ہے. جب انہوں نے اٹیک کیے نا ان کمیونٹیز کے اوپر, اینڈ ان فیکٹ دے وینٹ وے ڈیپر ان سرٹن ایریاز, کافی ڈیپ اندر بھی گئے ہیں یہ لوگ اسرائیلی ٹیریٹریز میں, اور کافی فار آورز آن اینڈ یہ بیٹلز ریج کرتے رہے. بس بی انڈرسٹوڈ کہ انہوں نے جا کے سویلینس کو نہیں, ان کا ایک کلیئر کٹ آبجیکٹو تھا حماس کا, وچ واز کہ ہمارے جو پرزنرز آف وار ہیں ان دا تھاؤزنڈس, ٹھیک ہے, جو کہ اسرائیل نے رکھے ہوئے ہیں فار ایجز, ان کو چھڑوانے کے لیے ون آف آور آبجیکٹو از کہ ہم نے جا کے ان کے ہاسٹیجز کو, اپنے ان کے بندوں کو اور ان کے سویلینس کو, سویلینس تو نہیں کہیں گے, ایوری بڈی بٹوین دی ایج آف 18 and 40, ایوری ایبل باڈیڈ مین اینڈ وومن ان اسرائیل is is a combatant. It is a combatant because they are armed. kibbutz اور یہ جو ایگریکلچر کمیونٹیز ہیں اس میں تو ان کی تو وہ پیٹرولنگ پارٹیز ہوتی ہیں, وہ پراپر ڈیفینسو, ان کا وہ ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ساتھ کنٹینیوس لنک ہوتا ہے کیونکہ یہ فرنٹ لائن پہ. پبلک بھی آرمڈ ہے اس ایریاز میں, پبلک ٹوٹلی آرمڈ ہے ان کی. ایوری بڈی بٹوین دی ایج آف 18 and 40 از اے ریزروسٹ. تو جب یہ ریزروسٹ کو کال کیا, سارے ایبل باڈیڈ مین اینڈ وومن, ان ساروں کو کال کیا گیا. آپ نے نہیں دیکھا وہ میکڈونلڈس کھا رہی ہیں IDF سولجرز جو ہیں ان کی خواتین, ٹھیک ہے, بیکاز دے آر کمبیٹنٹس, دے آر آرمڈ. آپ کے گھر پہ قبضہ کیا ہے انہوں نے,
انہوں نے جا کے ان سے تو وہ آگے گن لے کے آئیں گے, وہ کہیں گے نہیں جی آپ خاتون ہیں سویلین تو I'm not gonna do anything, نہیں جی آپ کو بھی ہم پکڑیں گے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے they went یہ and تو took یہ چیز hostages. کہیں بھی نہیں ہے ہم ذکر ہوا اس چیز کا, یہ ہوتا رہتا ہے, ہمارے سامنے تو نہیں آئے. مطلب دس از اے ویری نون فیکٹ کہ ساروں کی جو ہے نا وہ ملٹری سروس جو ہے اسرائیل میں مین کی ہے 32 months, خواتین کی آئی تھنک 24 months لیڈیز کی جو ہے. ٹھیک ہے, کمپلسری سروس ہے فار ایوری بڈی جو از ایبل انف. ٹھیک ہے, تو ان کو جا کے انہوں نے ہاسٹیج لیا ہے کیونکہ آبجیکٹیو یہی تھا کہ ان کو پکڑ کے لے کے آئیں گے اینڈ دین لیو دی آئی ڈی ایف انٹو غزہ. دے نیو کہ آئی ڈی ایف نے, کیونکہ اٹس ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ آئی ڈی ایف نے انکرجنس کی ہیں غزہ کے اندر. 2014 میں بھی کر چکے ہیں, پہلے بھی کر چکے ہیں. انفیکٹ ان کی اپنی ایک کمیونٹی ہوتی تھی, میرا خیال ہے 8,000 بندے تھے جن کو ایونچولی انہوں نے ودرا کرنا پڑا. تو they had it all calculated. They spent some. لوگ کیا کہ وہ اس کے اندر ہے. اب وہاں پہ جو ٹنلز کی بات کی جاتی ہے آج کل بڑی اس پہ ڈاکومنٹریز بھی بن رہی ہیں کہ یہ ٹنل نیٹ ورک ہے, اس پہ تھوڑا سا اصل میں پہلے میں یہ پروپیگنڈاز کو یہ ڈیبنک ہم کمپلیٹلی کر لیں کہ جو یہ لوگ آئے تھے ٹھیک ہے کولیٹرل ڈیمیج ہوئے ہیں ٹھیک ہے, لیکن یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ اسرائیل کی نا ونس دے ریئلائز کہ یار واٹ ہٹ دیم آئی ڈی ایف کو, جب ان کو اینڈ اٹ ٹک دیم آورس کہ جو ٹیل اویو میں بیٹھے جو ان کا آئی ڈی ایف کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ایچ کیو ہے وہاں پہ ادھر ان کو تب اندازہ ہو کہ اوے ساڈے نال کی ہو گیا. ٹھیک ہے, تب جب ان کو اندازہ ہوا نا اینڈ دین دے ور لائک یار کیا کریں, یہ تو مطلب یہ ہمارے ساتھ یہ کر گئے ہیں. دے ان دیئر وائلڈسٹ امیجنیشن وہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ یار یہ ہمارے ساتھ, یہ پہلے آئرن وال کو بریچ کریں گے, اتنا کوآرڈینیٹڈ اٹیک کریں گے اور جا کے, اور مطلب وہ لینڈ سے نہیں صرف اٹیک تھا, پیراگلائڈرز ہینگ گلائڈر سے آئے ہیں اور جا کے انہوں نے ٹارگیٹڈ جو ہے نا اپنے اپنے اسپاٹس پہ گئے ہیں. انہوں نے پریسیجن کے جو ہے نا پریسائز کوآرڈینیشن کے ساتھ انہوں نے دماغ میں آ رہی ہے کہ سبحان اللہ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی شیر کو یا ٹائیگر کو ایک طرف کارنر کر دیتے ہیں نا بس وہ پھر آل گنز بلیزنگ باہر آتا ہے. ان کے ساتھ یہی ہوا ہے. بٹ ڈونٹ ایزیوم کہ آل گنز بلیزنگ مینس کہ یار چلو جی وہی وہی تو میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ کہ the amount of restraint they showed to, مطلب یہ جاتے جا کے ان کو مارنا شروع ہو جاتے ہیں. they did not it is proper planned. in fact بہت اتنی جب exaggeration آپ نے لوسٹ پہ ہیں پھر بھی آپ نے اللہ you see only ایمان can do that to you کہ آپ کو اللہ کا خوف ہے, آپ نے کسی غیر مطلب کسی سویلین کی جو کہ ان آرمڈ ہے, خاص طور پہ بچوں کی, بوڑھوں کی, ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اڈلٹ مین اینڈ وومن, بوڑھوں اور بچوں کی, ان کی آپ جان نہیں لے سکتے. اگر کوئی کسی سے کوئی کولیٹرل ڈیمیج ہوئی ہے, کسی نے کوئی غصہ نکالا ہے, دوز آر آئسولیٹڈ انسیڈنٹس, وہ ہو جاتا ہے. اٹ ہیپنز ان وار. ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از سو فاسٹ پیس کہ آپ کو نہیں پتہ لگتا کہ آپ کی گولی کدھر جا رہی ہے, کس کو لگ رہی ہے. انٹینشن واز نیور دیٹ. انٹینشن واز نیور دیٹ. ورنہ ان کو اگر وہ چاہتے تو وہ جا کے ان کو وہیں اس پہ تو ہم آتے ہیں نا کہ جو لیول آف ایمان وہاں کے لوگ دکھا رہے ہیں. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وہی فلسطینیز تھے جو کہ جن کو مانا جاتا تھا کہ اتنے ریلیجیس نہیں ہیں وہ. ٹھیک ہے, اور وہ مطلب جیسے ہم بھی جب گلف میں رہے تو ہمارا انٹریکشن ہوا ہم سے, تو یعنی وہ کافی یعنی ان کے لبرل خیالات ہوتے تھے, ماڈرن لوگ تھے ہوتا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس انوائرمنٹ میں ان کی ایسی تربیہ ہوئی ہے کہ وہ ایمان کے اس لیول پر ہیں کہ کسی کے اگر گھر میں اس کے والدین تھے, بھی بچے تھے, سب شہید ہو گئے, تو وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ. یعنی یہ جو ایک لیول آف ایمان جو ان کو نصیب ہوا, اس سے تو وہی بات یاد آتی ہے کہ جب بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ جہاد کے لیے نکلو, تو انہوں نے کہا تھا کہ فضل انتا اور ربک کا فقاد انہا ہنا قاعد. تو اس کے بعد 40 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صحرا نوردی کی سزا دی کہ اس میں اخوار ہوتے رہو. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ نئی جنریشن جو اس ماحول میں پلی بڑی, وہ جب اوپر آئی تو وہ خود کہتے ہیں, ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنے نبی کو کہ آپ ہمارے لیے امیر مقرر کریں, ہم نے جہاد کرنا. تو یہ لگ رہا ہے جیسے کہ یہ جو ایک زبردست وہاں پہ ایک بیٹل ہارڈنڈ ایک گروہ, ایک نوجوانوں کا گروہ سامنے آتا ہے جو اسی دوران پلا پڑا ہے. ٹف ٹائمز میک ٹف مین. صحیح بات. جس نے برگر کھانے ہیں, اب یہ ان کی دیکھیں نا, یہ ٹک ٹاک ڈونٹ آرمی جو ہے ان کی, میک ڈونلڈس کھانے والی آرمی, 19-20 سال کے ہیں, یہ ڈیوٹی کر کے گئے ہیں. اب مزے کی بات ہے کہ انہوں نے اپنی کمپلسری ملٹری سروس کی ہے. ٹھیک ہے, ان دیئر ٹینز 18 سال کے ہوئے کمپلسری ملٹری سروس کی, 2-2.5-3 سال کی آلموسٹ.
کر کے گئے دیر بیک ان ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر یا پبلک سیکٹر اور اپنی سویلین لائف گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیر از نو فالو اپ ٹریننگ ان دی اسرائیل آرمی کے, ان کا ہر سال رینیو ہو, ان کو شوٹنگ پریکٹس, وہ بیٹھ کے اپنے جس نے برگر کھانے وہ برگر کھا رہے ہیں, ٹک ٹاک بنا رہے ہیں, ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ یار جا کے ہم لڑیں. آئی مین اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ دا میجورٹی آف دی پاپولیشن از آلریڈی ایتھیز. یہ جو جنریشن ہے از این ایتھیز جنریشن, دے ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے, ان کو نہیں, اپنی زندگی ان کو سکون میں گزار رہے ہیں, تو دے آر جسٹ لیونگ دیئر لائف. اب ناؤ یو پٹ دیٹ گائے, ٹھیک ہے, آن دا فرنٹ لائن, اس بیچارے نے کہاں خاک لڑنا ہے. ٹھیک ہے, آئی مین وٹ a لیول آف انکمپٹنس آف دی ہول آرمی اسٹرکچر آف دی IDF کہ دیٹ جو کہ ٹوٹلی ایکسپوز ہو گیا, اور ان کے اپنے اندر ڈویژنز آر ناؤ وہ کریکس نظر آ رہے ہیں کلیئرلی کہ وہ روزانہ جو ہے وہ آج یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہاسٹیجز کی فیملیز وغیرہ. اور مزے کی بات ہے جو ہاسٹیج ریلیز ہوا تھا, جو فرسٹ سیز فائر ہوا تھا, اس کی ویڈیوز وغیرہ سامنے آئیں, اینڈ دے آر اوپنلی ڈکلیئرنگ کہ یار یہ دیز آر ویری ہیومین پیپل. ٹھیک ہے, جن کے ہمارے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوئی ہے وہ ان کی باڈی لینگویج سے کلیئر نظر آ رہا ہے. اور ان کی جو پروپیگنڈا ٹیم ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یار اس کا ہم جواب کس طریقے سے دیں, ہاؤ ٹو کاؤنٹر دس. دے آر ٹوٹلی ان ری ایکٹیو اسٹیٹ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حماس ہیز بیٹن دیم آن ایوری فرنٹ. اچھا, یہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز میں چاہتا ہوں آپ لوگ اس پہ اپنے کمنٹس دیں کہ جو اماؤنٹ آف پریشر آن دس ریڈیکل لیڈرز لائک نیتنیاہو, کہ جو بتاتے رہے اپنے جو فالوورس سے, جو ریڈیکلسٹ ہیں وہاں پہ, ان کو بتاتے رہے کہ جناب یہ تو بالکل ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو جانور ہیں, اور ان کی یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور ہمارے پاس یہ سسٹم ہے اور یہ سسٹم ہے. یعنی جس طرح وہ تقریریں کرتے رہے, اب وہ کتنا بڑا پریشر فیس کر رہے ہوں گے اپنے ریڈیکل فالوورز سے کہ یہ تمہارا دیکھو کیا کیا تم نے. مطلب یہ تو چند لوگ جو ہیں تمہیں اس طریقے سے, مطلب دیکھیں نا کیا کیا ہیومن اینیملس یہ ڈکلیئر کیا, امالیک ڈکلیئر کیا. ٹھیک ہے, بیبلیکل کانٹیکس میں. ٹھیک ہے, کہ یہ ان کا تو جانور بھی نہ کوئی زندہ چھوڑو. ٹھیک ہے, اور ان کا ایک منسٹر تھا, کیا کہتا ہے, نیوک کر دو ان کو. مطلب یہ تو ان کی حالت ہوئی ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یار ہاؤ ٹو مطلب سالو دس پرابلم. نہیں, باہر تو پریشر ہے ہی انٹرنیشنل, لیکن جو اپنے لوگوں سے جو ان کو پریشر, لوگوں سے پریشر ہے. ان کی اپنی جو وار کیبنٹ ہے, یوآف گیلانٹ اور نیتنیاہو آپس میں بات نہیں کرتے. وہ ڈیفینس منسٹر ہے, یو پرائم منسٹر ہیں. ٹھیک ہے, آپس میں آپ سیدھے منہ دوسرے سے بات نہیں کر رہے. ان کی صفوں میں بھی جو ہے شدید اختلاف ہیں, شدید لیول کے اختلاف ہیں. اینڈ دیٹ پریشر از شوئنگ آن کے ان کی میڈیا کے اندر ڈفرینٹ ان کے ہارس اور جو لیفٹ لیننگ نیوز پیپرز ہیں وہ لوگ, اور کافی لوگ جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر وہ میڈیا کے اندر بات کر چکے ہیں آلریڈی کہ یار یہ دس از اے وار اسرائیل ہیز لاسٹ آن دی انٹیلیجنس فرنٹ, آن دا سیکورٹی فرنٹ, آن دی کمیونیکیشنز فرنٹ. ٹھیک ہے, کوآرڈینیشن فرنٹ. آرمی کے اندر جو ہے نا وہ ایک ملٹری اسالٹ انہوں نے کیا ہے, ان کو جو ہے نا وہ ایک جو ہے چھترول لگا کے گئے ہیں پراپر قسم کی, کہ ان کو دیکھے لیسن سکھا کے گئے ہیں کہ بھئی یہ دس از ہاؤ یو ایکچولی ایگزیکیوٹ. میں ایک چیز اس میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا, پروپیگنڈا جو ڈیبنک کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب انہوں نے اسرائیل کو کمانڈ اینڈ کنٹرول کو جب اندازہ ہوا کہ ہمارے اوپر یہ اس لیول کا ایک اٹیک ہو چکا ہے, اینڈ ہیز بین سکسیزفلی ایگزیکیوٹیڈ بٹ اسٹل آن گوئنگ, ابھی بھی گراؤنڈ پہ حماس کے فائٹرز موجود ہیں, ان کی پٹس موجود ہیں, ہاسٹیج رکھے ہوئے ہیں, دے آر ادھر کمنگ بیک, اور واپس آنا شروع ہو گئے تھے. آپ نے دیکھا تھا ویڈیوز, ٹینک جلا ہوا ہے, وہ آ رہے ہیں ریٹرننگ بیک ود یو نو کیپٹیوز, وہ لوگ واپس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آبجیکٹیو یہی تھا کہ ان کیپٹیوز کو یوز کر کے ہم پرزنر ایکسچینج کریں گے. ٹھیک ہے, دس از ناٹ اے فرسٹ ٹائم یہ اس طرح حماس نے کیا ہو, حزب اللہ بھی کر چکی ہے, اور ویسٹ بینک میں بھی ہر جگہ پہ یہ ہوتا رہا ہے ان کی تاریخ میں نا. تو انہوں نے جب یہ رسپونڈ کیا نا اسرائیل کا, فرسٹ رسپونڈ یہ تھا کہ انہوں نے اپاچی گن شپس ہیلی کاپٹرز ڈسپیچ کیے ہیں, اپنی یونٹس آن دا گراؤنڈ ڈسپیچ کیے ہیں. وہ آرمڈ سویلینس پسٹل لے کے, گنز لے کے اپنی آ رہے ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یار کس کو شوٹ کرنا ہے, کہاں کرنا ہے. اور وہ ایک میوزک فیسٹیول تھا وہاں پہ جو ہے وہ چل رہا تھا ناٹ ٹو فار فرام غزہ, وہاں پہ جہاں کے اب جو اس کی بعد میں فوٹیجز ریلیز ہوئی ہیں اور جو ان کے جو بیانات آئے ہیں, جو اس میں کلیئر ہے کہ دے ہیو اے ڈائریکٹیو, ان فیکٹ اٹس کالڈ دا ہنیبال ڈائریکٹیو. وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم بیک فوٹنگ پہ تو پہلے ہی ہیں, اب یہ ہم سے یہ ہاسٹیجز بھی لے کے جائیں گے اور اپنی ٹرمز پہ نیگوشیٹ کروائیں گے, مار دو ان کو بھی انکلوڈنگ دی ہاسٹیج.
تو دے لیٹ لوز دیئر انٹائر وار مشینری آن دیئر اون سویلینز ایون. جہاں ان کو پتا تھا نا کہ حماس فائٹرز یہاں پہ ہیں, اس گھر میں ہیں, دے ڈنٹ کیئر کہ ان کے اپنے بندے بھی وہاں پہ ہیں. ٹینک کمانڈرز کے بیانات ہیں کھل کے کہ یار ہمیں, مجھے مائی کمانڈر آرڈر می جسٹ شوٹ. اس نے اپنے مرکبہ ٹینک کو لے کے جو ہے وہ شوٹ کر دی. یو سی دا ڈسٹرکشن, یہ اس طرح کی ڈسٹرکشن لائٹ انفینٹری کین ناٹ ڈو دیٹ کائنڈ. آر پی جی کی یہ نہیں ہے ان کا ایک مطلب یہ ڈائریکٹیو ہے, This is called a Hannibal directive کہ یار میں جلی ہوئی گاڑیاں, جلے ہوئے گھر, یہ انہوں نے خود ہی فائر مارے. Absolutely, مطلب یہ اس لیول کی وہ ایمونیشن موٹر بائک پہ لا ہی نہیں سکتے کہ جا کے وہ اتنی تباہیاں مچائیں. اتنی لائنوں کی پارکنگ لاٹ کے پارکنگ لاٹ جو گاڑیاں لائن سے جلی ہوئی ہیں وہ. اچھا, اس میں حماس سے کچھ لینا دینا, کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. دے نیو کہ یہاں پہ اب ظاہر سی بات ہے اوپر سے آپ گن شپ ہیلی کاپٹر میں, ہاؤ کین یو ٹیل کہ یار یہ حماس فائٹر ہے, یہ سویلین ہے, آئی گاٹ اے شوٹ, بس میں نے فائر کرنا ہے. تو دے انہوں نے اپنے ان لوڈ کیا بس اپنا. اچھا, یہ ڈاکیومنٹڈ ہے جو ان کے اپنے میڈیا میں ان کے ساری کلیئر نظر آ رہی ہیں. جن لوگوں نے جو انالیسز وغیرہ کرتے ہیں, اس کے فورینزکس کرتے ہیں, انہوں نے کلیئر کہہ دیا کہ ان کے پاس کیپیبلٹی تھی کہ موٹر بائک پہ آئے گا بندہ, وہ اتنی لیول کی ڈسٹرکشن کر کے چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ کہ انہوں نے اپنی یہ جو ہے نا اس کو کہ مار دو ان کو, بجائے اس کے کہ یہ ہاسٹیجز لے کے جا سکیں. ڈسپائٹ دیٹ وہ سکسیڈ کر گئے, وہ کامیاب ہو گئے, انہوں نے ہاسٹیجز لیے ہیں اور لے کے ان کو واپس غزہ میں آ گئے ہیں. اس وقت سے بس ان کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گزری ہے. نا اب ہم ہاؤ ڈو وی سیو فیس. وہ ایک ریئیکشن کے اوپر دوسرا ریئیکشن, ایک بندہ یہ بیان دیتا ہے, وہ کیا دوسرا یہ بیان دیتا ہے, آپس میں ان کے آپس میں بہت بڑی رفت پیدا ہو چکی ہے اور وہ پتہ نہیں اب کہاں تک جائے گی. تو وہ جو بات تھی کہ جو ٹنل جو وارفیئر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کس طریقے سے مطلب پہلے سے پلان انہوں نے کیا ہوا تھا حماس اور ان کے فائٹرز نے کہ ہم نے جو ہے ان کو لور کرنا ہے, اور جب وہ وہاں پہ آ جائیں گے ان کی گراؤنڈ فورسز تو پھر ہاؤ ٹو ٹیکل ود دیم یوزنگ گریلا وارفیئر تھرو ٹنلز. تو یہ جو ہے سارا کیا معاملہ ہے, اس پہ تھوڑا سا. اصل میں حماس نے نا بے وقوفی کوئی نہیں کی کہ ہاتھ مکھی کے چھتے میں ہاتھ دے دیا, شاید کی مکھی میں جو ہاتھ دے دیا, ہارنیس نیسٹ میں جا کے انہوں نے انگل دے دی. none of that. Hamas did all of that in a very calculated way. They knew the Israelis would come in. جو کہ ایونچولی ہوا. ان کو پتا تھا کہ انہوں نے آنا ہے اور ان کا آبجیکٹو تھا کہ ان کو اندر لا کے ہی ہم مار سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے دیکھیں وار کے اندر جب بھی دو اپوزنگ سائڈز ہوتی ہیں نا, دا ون ہو ہٹس فرسٹ اینڈ ہٹس ہارڈ, وہ یہ ڈاکٹرن ہے, ہٹ فرسٹ اینڈ ہٹ ہارڈ. آپ کو یو ہیو دا انیشیٹو, آپ اگلے بندے کو ریئیکٹ کرنے پہ مجبور کرتے ہو. اینڈ اف یو اسمارٹ یو ول کیلکولیٹ کہ اس کی ریئیکشن یہ ہوگی یا یہ ہوگی. اگر اس کی یہ ریئیکشن ہوتی ہے اس کو میں اس طرح کاؤنٹر کروں گا, اس کی ریئیکشن یہ ہوتی ہے دس از ہاؤ آئی ایم گوئنگ ٹو کاؤنٹر اٹ. اور جب میں اس کی اس ریئیکشن کے میں یہ پھر میرا کاؤنٹر آئے گا وہ اس کے اگینسٹ, پھر یہ 3 4 5 6 مووز اہیڈ یہ سوچا کرتے تھے. حضرت خالد بن ولید کے زمانے سے لے کے ہانیبل آلسو واز اے گریٹ ٹیکٹیشین, نپولین اور یہ جنرل تھرو آؤٹ ہسٹری جو کہ ہو ہیڈ سم انڈرسٹینڈنگ آف وارفیئر. ٹھیک ہے, تو انہوں نے دے ہیڈ کیلکولیٹڈ کہ اگر اندر آئیں گے تو ان کو ہم نے کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے. دے نیو کہ انہوں نے بامبنگ کرنی ہے, اٹس ناٹ دا فرسٹ ٹائم. انہوں نے انکرجنس کی. دے نیو اسرائیل کو بھی پتا تھا کہ یار اندر جائیں گے تو ہمیں مار پڑنی ہے. اور ان کے جو الائز تھے یو ایس وغیرہ تھے, ان سے پوچھتے تھے کہ یار آپ بتائیں کہ آپ کا پلان کیا ہے. اینڈ دے ڈنٹ ریئلی ہیو اے پلان بیکاز دے ور آن اے ریئیکشن موڈ. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, آپ کو یور ان اے شاک, آپ کو لگا ہوا ہے مکہ آپ کو مار کے چلے گئے ہیں وہ. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ نہیں آیا, بکھلائے ہوئے ہیں, کوئی ادھر دوڑتا ہے کوئی ادھر دوڑتا ہے, کوئی یہ پریشر کر رہی ہے کہ پبلک کا پریشر ہے, انٹرنیشنل پریشر ہے, بامبنگ آپ کر رہے ہیں, کوئی سے اچیو نہیں ہو رہا, اور زیادہ پریشر اوپر. اور انیشلی تو مومنٹم واز ود دیم کہ یار یہ دیکھو نا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, بی ہیڈڈ بیبیز, ہاں جی ایویڈنس آ جائے گا, چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ جناب یہ کیا اور یہ ہوا. وہ تو سارا ڈیبنکڈ ہو. اب جب وہ اندر ایک دفعہ آ گئے, ٹھیک ہے, دس از ناؤ ویئر, اب یہ حماس کی ٹرین ہے, ان کی ٹرف ہے, دیئر ہوم گراؤنڈ. دے نیو ہاؤ ٹو, they got them where they wanted them, ان کو بلانا یہی تھا. اچھا, یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جو انہوں نے ایکشن لیا اور اس کی وجہ سے پھر اب دے ہیڈ ٹو کم ان, مطلب جیسا کہ پلان کیا تھا حماس نے کہ ان کو لور کیا, اب دے آر انگیج ود دیم
ان دیئر ٹیریٹری. اب جو ان کی ٹیریٹری ہے, حماس والوں کی جو ٹیریٹری, وہاں پہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو ٹنل نیٹ ورک ہے ان کا وہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے, اور اس پہ انہوں نے کافی زیادہ ورکنگ کی ہوئی ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, اور ابھی بتائیں کہ گراؤنڈ پہ اس وقت کیا ہو رہا ہے, کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس. اصل میں اس کا جو بیک ڈراپ وہ یہ ہے کہ حماس نے اتنی دفعہ, اور غزہ نے بیسیکلی اتنی دفعہ اسرائیل سے جو ہے وہ اٹیک سہے تھے, اور اتنی بامبنگ سہی تھی, اور انکرجنز بھی سہے تھے کہ دے نیو کہ ان کا موڈس آپرینڈی کیا ہے, ہاؤ ڈو دے آپریٹ, آئی ڈی ایف کس طریقے سے آپریٹ کرتی ہے. اور ہوا ایگزیکٹلی ہے, انہوں نے پہلے ماسو بامبنگ کی, وہی دہائیہ ڈاکٹرن کے تحت ماسو بامبنگ کی, ٹھیک ہے, یا پہلے جس طرح وہ موئنگ دا گراس وغیرہ والی ڈاکٹرن کی ہوتی تھی کہ جناب جائیں جب دل کیا چلو آج جناب بم پھینکا ہو جا کے, اس طرح کر کے نا, یہ اسٹریٹجی ہوتی تھی اسرائیل کی, ٹھیک ہے, تاکہ ان کو ان چیک رکھیں. کوئی ایکسٹرا بلڈنگ کھڑی کی ہے انہوں نے, سلائٹلی کلوزر ٹو دا فینس جا کے اس کو اڑا دیا, اس طرح کر کے نا. اب جب انہوں نے پہلے ایکسپیکٹڈ تھا دبا کے انہوں نے بامبنگ کی, ٹھیک ہے, اور آرٹلری شیلنگ وغیرہ کی انہوں نے غزہ کے اوپر, اسپیشلی نارتھ میں, اور ان کو ایویکویٹ کرنے کا آرڈر دیا. واز آبویس کہ اب انہوں نے دے ہیڈ ٹو موو ان, ٹھیک ہے, لینڈ انویژن واز امیمنٹ, ٹھیک ہے. تو اب ان کا مقصد, اب ان کو پتا تھا کہ اب انہوں نے اندر آنا ہے, ٹھیک ہے. اسرائیل شروع میں واز ویری کاشیس, ٹھیک ہے, انہوں نے صرف چند انکرجنس کرتے تھے, ریٹریٹ, شام کو ریٹریٹ, صبح کیا, شام تک واپس آ گئے, ٹھیک ہے, جسٹ ٹو ٹیسٹ دا واٹرز کہ کیا رسپانس ہے, آگے سے کیا ہے. مطلب ڈر تو ان کے اندر شدید پھیلا ہوا تھا. تو قرآن بھی کہتا ہے وہ تو قرآن واقعی بالکل کہتا ہے کہ ان کے جو ہے نا وہ دلوں میں روب ڈال دو, اللہ ان کے دلوں میں روب ڈال دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ روب ان کے دلوں میں ڈالا ہوا تھا. دے ایونچولی جب فل اسکیل گراؤنڈ انویژن لانچ ہوئی ہے, نارتھ سے میجورٹی آف دا پیپل ہیڈ ایویکویٹڈ ٹو دا ساؤتھ, ٹھیک ہے. انہوں نے نارتھ غزہ اور غزہ سٹی میں بیت حنون میں ہی جو ہے نا, فار ایگزامپل, وہاں سے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ انٹری کی ہے. اور آپ کو اگر یاد ہو کہ بیت حنون میں ہی فرسٹ ٹائم جو ہے ان کو انہوں نے ایک ایمبوش کیا اور ان کے خالہ کچھ بندے مار دیے, ٹھیک ہے. بیسیکلی سیٹنگ دا اسٹیج کہ آپ آئیں, یو آر موسٹ ویلکم, آپ کو دیکھیں آپ کے آپ کے لیے واٹس ان اسٹور فار یو. یہ آئے ہیں, انہوں نے فل غزہ سٹی پہ ایونچولی پورا ٹیک اوور کر لیا اور اعلان کر دیا کہ جی ہمارے کمپلیٹ کنٹرول میں. لیکن آن دی ادر سائڈ ڈے آفٹر ڈے کنٹینیوس جو ہے وہ یہ ویڈیوز ریلیز کر رہی تھی. القسام والے بھی اور سیرا القدس اسلامک جہاد والے جو ہیں وہ اپنی ویڈیوز ریلیز کر رہے تھے کہ یہ ادھر اٹیک, یہ ایک ٹینک پہ اٹیک, یہ انفینٹری بندے کے اوپر اٹیک, یہ سنائپر اٹیک. مطلب آپ ان کے ویپنز دیکھیں, یاسین 105 وغیرہ, دے آر آل ہوم میڈ ویپنز, لیکن ان کی پریسیژن دیکھیں کہ وہ دور سے مارتا ہے, وہ سیدھا لکیر کی طرح وہ سیدھا جاتا ہے اور جا کے اپنے ٹارگیٹ پہ ہٹ کرتا ہے. دے آر ناٹ آلویز پینیٹریٹنگ دا ٹینکس, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ٹینک کے اندر صحیح پینیٹریٹ کرتا ہے تو پھر ٹینک پھٹتا ہے, صحیح پراپر آگ لگتی ہے. لیکن دے ہیو انکیپیسیٹیٹڈ بائی دی ڈزنز, ٹھیک ہے, اف ناٹ ہنڈریڈز آف دیئر آرمرڈ پرسنل, آرمرڈ کیریئرز, یا یہ جو ہیں آرمرڈ آرمڈ, یہ جو ہے اس طرح کے آرمڈ جو ہے آرمرڈ وہیکل جو ہے, ٹھیک ہے, ان کو انکیپیسیٹیٹ کیا. اس کی بھی ویڈیوز آئیں کہ جناب یہ ٹینک ہے. اور مزے کی بات یہ کہ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہوتے تھے کہ یار یہ ہیومن شیلڈ جو ہیں اس کے طور پہ یوز کرتے ہیں فلسطینینس کو. یار وہ شیر کے پتر ہیں, مطلب جا کے وہ مائن ہاتھ میں اٹھائی ہے اس نے, شواز والی, ٹھیک ہے, جا کے وہ ہاتھ سے وہ ٹینک کے نیچے رکھ کے آتا ہے, ٹائمر ڈیوائس لگا کے اس کے اوپر, اور وہ اینڈ ہی جسٹ بیئرلی رنز اوے اینڈ وہ ایکسپلوڈ کرتی ہے. اور اس طرح کے کئی انسیڈنٹس ہوئے ہیں. اچھا, اپنی حماس والے ریکارڈ کر کے انہوں نے ویڈیوز ریلیز کی ہیں کہ دس از ہاؤ وی آر آپریٹنگ, ٹھیک ہے. سنائپر رائفل ان کی جو ہے اٹس اے کاپی, ٹھیک ہے, لیکن خود وہاں پہ بنا رہے ہیں اپنی لیتھ مشین اور اپنی وہ جو ملنگ مشینز کے ساتھ وہ بنا رہے ہیں. جناب ورک شاپ 101 آپ کو یاد آ گئی ہوگی, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے وہ خود بنا رہے ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے. سملرلی ڈرونز ہیں, وہ آپ نے ویڈیو سٹارٹ میں دیکھی تھی, گروپ آف سولجرز بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ اسرائیل کیا کرتا تھا, جاتے تھے یہ جو ہے وہ بیریکیڈز بناتے تھے اپنے پیریمیٹر سیکیور کر لیتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم یہاں ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو ہے وہ ان کی جنرل اسمبلی وغیرہ اور وہ ٹینکس وغیرہ وہاں پہ, اور وہ وہیکلز وغیرہ, وہ جو گروپ کھڑا ہوا ہے اس کے اوپر ڈرون آتا ہے, وہ نیچے اوپر سے ایک گرینیڈ پھینکتا ہے اور جا کے وہ ان کے اوپر وہ گرتا ہے. آئی مین انوویشن کی انتہا ہے, ٹھیک ہے, ود آل دوز لمیٹڈ ریسورسز. اب مزے کی بات ہے, انہوں نے ڈکلیئر کر دیا جی ہاں جی نارتھ غزہ جو ہے نا, غزہ سٹی ٹوٹلی ہمارے کنٹرول میں ہے. اٹیکس پھر بھی نہیں رکے. ادھر سے ویڈیو آ رہی ہے کہ جناب ٹنل سے نکل کے آتے ہیں, وہ اٹیک کر دیتے ہیں, ادھر سے نکل کے آتے ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یار کہاں سر ہے اس کا, کہاں پیر ہے ٹنل کا. آئی مین دس نیٹ ورک کے بارے میں تو
It's a myth. کوئی کہتا ہے 300 کلومیٹر, پھر کسی نے کہا 500. So And by the latest estimate exactly 700 kilometers کا وہ پورا ایک میٹرو ہے, اس کو غزہ میٹرو بولتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ انڈر گراؤنڈ پورا ایک نیٹ ورک ہے. Not all of it is entirely connected. مطلب some of them پتلی ہیں کہ ایک بندہ گزر سکتا ہے barely high enough, اور کچھ میں وہ پوری گاڑیاں وہ چلا کے لے کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو they had it organized, they had it, they knew کہ اسرائیل کو صرف ایک زبان سمجھ آتی ہے, and that is the gun. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ پیس ٹاکس all of that, none of that matters because اسرائیل کی وہ کچھ بھی نہیں اس کے افیکٹ ہوتا اس کے اوپر اسرائیل کا, ٹھیک ہے. بہت لوگوں نے ٹرائی کر لیا, انفیکٹ ایون جو ہے یاسر عرفات ان ہز فائنل ایئرز وہ بھی واز موونگ ٹورڈز پیس, آسلو ایکارڈز وغیرہ, یہ وہ کوئی فائدہ نہیں ہوا. سیٹلمنٹس اسی طرح ہی بنتی رہیں, ادھر ابراہم ایکارڈز کر گئے اپنی جی 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو دے ریئلائز کہ دی اونلی وے از, دی اونلی جسٹس از ان دی بیرل آف اے اسموکنگ گن. Now, بالکل that's the only way they know کہ یار مطلب یہ ان کو بات ہی ایک سمجھ یہی آتی ہے, ان سے کوئی اور بات کرنے کی ضرورت ہی ہے. there is no negotiating with them, there is no talking with them. سالوں سے لگے ہوئے ہیں, none of that materialized. ٹھیک ہے, اب ان کو یہ پورا ٹنل نیٹ ورک کے اوپر اگین ریئیکشن, ہم اس کے اندر گیس چھوڑ دیں گے, ہم جو ہے وہ میڈیٹرینین سی سے جو پمپس لا کے پانی چھوڑ دیں گے, یہ کر دیں گے. کتے انہوں نے چھوڑے, بندے کے ساتھ چھوڑے, کتا بھی مارا گیا, بندہ بھی مارا گیا, ڈرون چھوڑے ہیں. وہ جو ہیں سمجھ ہی نہیں ان کو آ رہی کہ یار اس کو ہم کریں کیا. مطلب دے آر ریئلی اسٹن گرینیڈ پھینکے ان کو اسرائیل نے کہ حماس نے, اور ان کو اس کے ابھی تک وہ شوق میں ہی ہیں, اور that is making them do one blunder after another. اچھا, یہ ایک پورا ایک فنومنن ہمارے سامنے ہے نا کہ جب بھی مسلمان کو اس مقام پہ پہنچا دیا جائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ قسم کا مسلمان سامنے آتا ہے کہ جس کے ساتھ شاید اللہ کی کوئی خاص مدد ہوتی ہے. ہم نے پہلے افغانستان میں بھی دیکھا, اور اب یہاں پہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے یہ دیکھ رہے ہیں. اور جب بھی ایسا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ جو کفار کا اتنا بڑا ایک وہ فساد ہے, مطلب وہ ایک جس ایک اس کا ایک ابھار ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے. اور جیسے اس طرح کا کوئی ایکشن ہوتا ہے تو پیچھے لگتا ہے جیسے آپس میں بھی ان کے بہت سے ڈفرینسز ہیں, آپس میں بھی ان کے اختلافات پڑ جاتے ہیں. قرآن کی ایک آیت یاد آ جاتی ہے, سوری آپ کو انٹرپٹ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جہالت ڈالی ہوئی, جہالت کی ایروگنس میں ہیں یہ لوگ. صحیح بات. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. تو آپ دیکھ لیں وہ لوگ کہ مر بھی رہے ہیں, زیادہ ان کے مار رہے ہیں, لیکن وہ لوگ سکون میں, سکینہ ہے ان کے, اطمینان میں. اور یہ لوگ سارا کچھ ہونے کے باوجود ہفڑا تفری, مطلب وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ بندہ ایمبوش کیا ہے, بندے مارے ہیں, زخمی ہوئے ہیں, ان کی میڈیکل ایویکویشن, میڈی ویک والے آئے ہیں, انہوں نے آ کے ان کو اسٹریچرز پہ لا کے ہیلی کاپٹر, اینڈ دے آر جسٹ کوائٹلی واچنگ, اور کوئی اٹیک نہیں کر رہے. امیجن دی اماؤنٹ آف غصہ آپ کے اندر ہوگا. 70 سال سے آپ کو کس طریقے سے انہوں نے سکینہ ہے جو سکون میں کریں, اینڈ دس از ایبسولوٹلی فرام اللہ, دس از, دیر از نو ڈاؤٹ. یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ آیت انہیں کے اوپر فٹ ہوتی ہے, آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سکینت بھیج رہا ہے اور مدد فرما رہا ہے, اور انیشیٹو ان کے پاس ہے. مطلب دے لڑائی ایٹ دا ٹائم اینڈ پلیس آف دیئر چوزنگ, وہ ان سے لڑیں, جہاں پہ لڑتے ہیں دے گو اسکیپ روٹس ہیں. مطلب دس از گوریلا وارفیئر 2.0. یہ مطلب ہیز نیور ہیپنڈ ان دا ہسٹری آف کہ اس لیول کا کہ گوریلا وارفیئر ہو. پہلے تو ہٹ اینڈ رن ہوتے تھے, رن کرنے کے لیے ایک اسکیپ روٹ ہوتا تھا. اگلی تو ایک اور لیئر شامل ہوئی ہے نا, یہ جو سوشل میڈیا, اور پھر جس طریقے سے وہ اس کی کوریج کر رہے ہیں. یعنی گوریلا وارفیئر اس طریقے سے تو کبھی بھی اس کی کوریج نہیں ہوئی. یعنی اس میں تو باقاعدہ خود وہ جو اٹیکس بھی کر رہے ہیں اور ساتھ اس کو کوریج کر کے ایک پوری اویئرنیس کیمپین چل رہی ہے اس کے اوپر. وہ جو ریڈ ایروز وہ دکھاتے ہیں اس کے نیچے وہ دکھاتے ہیں, مطلب بیوٹیفل وہ دکھا رہے ہیں کہ دس از دی اینیمی. اور مزے کی بات, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے IDF آلسو کیم اپ ود دی آئیڈیا. آئی مین دیز انکمپیٹنٹ فولز, یہ what they did was کہ انہوں نے کہا ہم بھی اپنی ویڈیوز نکالتے ہیں. IDF کے فوجی اپنی مطلب ان پروفیشنلزم کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں, جا رہے ہیں کمرے ہال میں انٹر ہو رہے ہیں, اینڈ دا گائے از شوٹنگ رینڈملی ان دی ایئر. ٹھیک ہے, ہال میں جا رہا ہے, کسی گلی میں جا رہا ہے, بس ویسے فائرنگ کر رہا ہے ہوائی میں. مطلب اب یہ دیکھیں کہ آپ
آپ نے جا کے ایک ایریا سیکیور کیا ہے اینڈ یو نو اٹ از ناٹ انٹائرلی سیکیور کیونکہ ٹنل نیٹ ورک ہیں ان کے پاس, وہ آ کے کر رہے ہیں, یہ جا کے کھڑکی میں کھڑے ہوئے ہیں, آئی مین فون پہ لگے ہوئے ہیں جناب, بات کر رہے ہیں اپنے گھر پہ. حمیت الجاہلیہ, ایگزیکٹلی اسپاٹ آن. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. اللہ ان سے وہ ہے. ایک سوال میرا یہاں پہ آ رہا ہے کہ یہ اگر جو حماس نے اتنوں کو, ٹھیک ہے ان کو لور وغیرہ کر لیے, ان کو اندازہ ہے کہ ہمارے بھی اتنے اب قتل ہونے ہیں, بچے ہیں, یہ مطلب ہے, تو واز اٹ ورتھ اٹ؟ کیا شریعہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ یوں کریں؟ دیکھیں, ون دے ہیڈ نو ادر چوائس. ایونچولی ان کا گول ہی یہی تھا کہ ٹو ڈرائیو دیم آؤٹ. ٹھیک ہے, اقصیٰ, مسجد الاقصیٰ سے ٹو ڈرائیو دیم آؤٹ, اس کو اپنے قبضے میں لے لینا, غزہ سے ٹو ڈرائیو دیم آؤٹ. مطلب اس کے پیچھے بہت وہ ہیں کہ غزہ کے پاس آئل فیلڈز ہیں, گیس فیلڈز ہیں, مطلب ورتھ, یہ یو این کی رپورٹ ہے, UNC یونکٹارڈ کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ مور دین $500 billion ورتھ آف آئل اینڈ گیس ریزروز ہیں ود ان 20 کلومیٹر ڈسٹینس آف, جو ان کے بیسیکلی جو سمندر میں آتا ہے, ان کی حدود میں آتا ہے غزہ کی, وہ اتنی آئل اینڈ گیس ریزرو ہیں. سو اسرائیل ہیز آل دی انسینٹیوز کہ یار ان کو یہاں سے نکالو, یہ ہمارے پاس علاقہ ہے, ہم نے ویسی, اور پلس دے آر اے تھورن ان دیئر سائڈ. ٹھیک ہے, وہ نہ جھکتے ہیں ان کے سامنے, نہ ان کی مانتے ہیں, نہ پیس ٹاک کرتے ہیں. پیس ٹاک تو یہ بھی نہیں کرتے, they don't even want them, they just want to drive them. حماس تو آئی اس لیے لائم لائٹ میں تھی نا کہ جب اس سے پہلے جو فتح والے تھے, جی بالکل, انہوں نے تو آلریڈی ایگریمنٹس کر لیے تھے, وہ تو غالباً 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جا ہی رہے تھے. تو یہ خاص طور پہ حماس جب سامنے آتی ہے, وہ تو ان کا تو سٹینس ہی یہ تھا شروع سے کہ نہیں, یہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 2006 میں پھر یہ باقاعدہ الیکشن بھی جیتتے ہیں وہاں پہ غزہ میں, حالانکہ اس سے پہلے یہ فتح کے پاس تھا علاقہ, تو وہ الیکشن بھی جیت جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ان کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ ان کا یہ بڑا کلیئر سٹینس ہے کہ نہیں, یہ جو ارض مقدس ہے یہ ہم اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے, اور اس کے لیے ہم. اور اسرائیل اکتوبر 7 سے پہلے بھی کر ہی رہا تھا نا اٹیکس لوگوں اور کو. مزے کی بات ہے کہ یو نو دیر وائی اللہ کی ان کے ساتھ نصرہ, اللہ کی مدد شامل ہے, بیکاز دس فار دیم دس از ناٹ اے پیلسٹین ورسز اسرائیل ایشو, دس از ناٹ این عرب ورسز جو ایشو, دس از ناٹ a colonized force versus an apartheid occupier force. نہیں, this is a fight between right and wrong, this is a fight between حق and باطل. انہوں نے اس چیز کو ان کی مساجد بھری ہوتی ہیں, قرآن کی تعلیم عام ہے وہاں پہ, اللہ کے ساتھ کنیکشن. یو سی بچے مر رہے ہیں, I mean ویڈیو دیکھے ہیں نا, وہ سرپرائز, وہ پوری دنیا میں لوگ ان کو دیکھ کے مسلمان ہو رہے ہیں, یعنی اس سے زیادہ اور کیا. ایبسولوٹلی, مطلب اس سے دس از این انکیوبیٹر فار ایمان. ٹھیک ہے, اور دس از اللہ نے ان کو ایک پریپیئر کیا ہے. وہ بندہ ہے بڈھا سا, سفید باڑی دال ہے, وہ سفید اس کی داڑھی ہے, اس کی بیٹا مرا ہوا ہے نیچے, ٹھیک ہے, ڈائٹ مر گیا بیچارہ, ٹھیک ہے, اس کو چوم رہا ہے, ہاتھ پھیر رہا ہے, اینڈ ہی از آن کیمرا سے کہ یار میری بچے, میرے بیوی, ماں باپ, سارا خاندان تیرے لیے قربان. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یار لٹ گئے, مارے گئے, میرا پتر میرے کو. کوئی ایسا ہم نے کوئی ایسا انسیڈنٹ دیکھا جہاں پہ لوگ رو رہے ہیں کہ یار حماس نے کیوں انگلیٹ کیا ان کو, مطلب وہاں پہ ایسے ایسی یعنی ویڈیو سامنے آ رہی ہے کہ بچے شہید ہو گیا, وہ مٹھائی بانٹ رہے. اللہ, مطلب آپ یہ سوچیں دے لیول آف وہ مائیں کیسی ہوں گی جو کہ دعائیں کرتی ہوں گی. وہ آپ نے پڑھی ہوگی شاید کہ جس کے 5 بیٹے تھے اور مارے گئے تھے, اللہ اکبر, اور she was happy about it. مطلب وہ مائیں کیسی ہوں گی جو بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہوں گی کہ یار اب اس کو جان اپنے دین کی خاطر لے لے, یہ تیرے دین کی خاطر اس کی اپنی جان قربان کر دے. ٹھیک ہے, یو گیٹ می اے مدر لائک دیٹ اینڈ یو ہیو اے ہول جنریشن آف خالد بن ولید اینڈ عمر بن الخطاب اینڈ علی رضی اللہ عنہ. تو بیسیکلی اگر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وکٹری ہے فار حماس, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نے پھر اللہ تعالیٰ جس طرح وعدہ کرتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر یہ لوگ مومن ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کھڑا نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہے کہ ہم یہ تو واضح طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے. اٹس اسٹل ٹو ارلی ٹو سے کہ یہ وکٹری ہے, ابھی بہت سا, ابھی تو یہ اسٹرگل شروع ہوئی ہے, لیکن یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہے. اور یہ ایک میسج ہے مسلمانوں کے لیے کہ جو پاکستان جیسے آپ دیکھ لیں نیوکلیر اسٹیٹ ہونے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر پا رہی, بالکل. تو یعنی یہ ایک میسج ہے ان فلسطینی مجاہدین کی طرف سے کہ دیکھو لک ایٹ اس, کہ ہمارے پاس کیا تھا. بالکل, جب ہم نے اسٹینڈ لیا ہے اور اتنی بڑی آرمی کو, دنیا کی جو
کا کنسیڈر کی جاتی ہے، اس کو للکارا بھی ہے، اور اس کو ہم نے بیک فٹ پہ کر دیا ہے، اور پوری ویسٹرن دنیا اس کے پیچھے کھڑی ہے، تو تم کیا کر رہے ہو؟ مطلب 2 امریکہ نے اپنے 2 کیریئر گروپ ڈسپیچ کیے ہیں آف دا کوسٹ آف غزہ کہ یہ جناب ہیں، میں اپنے ایلائی کو جا کے میں شو آف سپورٹ کروں. وہ جو ویسٹ سائڈ پہ ان کا سی ہے، جو ہاں سی ہے، میڈیٹرینین سی میں جا کے ان کی سے 2 بگیسٹ جو ان کا ایئرکرافٹ کیریئر بھی تھا ان میں سے، وہ بھی جا کے پورا کیریئر گروپ مطلب پورا ایئرکرافٹ کیریئر ہے، اس کے ساتھ ڈسٹرائرز ہیں، فریگیٹس ہیں اور کروزرز ہیں، آل آف دیٹ فائر پاور جا کے انہیں ڈور اسٹیپ پہ کیا. میسج ٹو آل دا مسلمز ایز ویل، یعنی ایک تو مسلم جو لیڈرز ہیں ان کو یہ میسج ہے کہ یار تم اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو تمہارے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ تم آرام سے بیٹھو. اٹ از اے میسج ٹو آل دا مسلمز ایز ویل. تو وہ جو سعد نے آیت کوٹ کی تھی کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مطلب اگر آپ مؤمن ہیں تو تب یو ول بی آپ آن ٹاپ، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو. آپ مسلمان کے لیے نہیں ہے وہ، آپ کے اندر ایمان ہونا چاہیے. سو دا کرائٹیریا از، دا پری ریک از کہ آپ مومن ہوں، ایمان ہو آپ کے اندر، اللہ نے آپ کو سپریم کر دینا اس دنیا میں ساروں کے اوپر. اور اس میں ایک اور میسج بھی ہے نا کہ، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک میسج واضح نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے اللہ کے دین کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو پھر ایسے حالات میں ڈالے گا، تو پھر آپ کو کھڑا ہونا ہوگا. بالکل اللہ کا اپنا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب لوگوں کو اس پہ مطلع کرتے تاکہ لوگ پلٹیں. تو یہاں پہ ابھی واضح نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں جیسے فلسطین کے اندر ہوا، جیسے افغانستان کے اندر ہوا، یہ ساری وہ سوسائٹیز تھیں جو بڑی ماڈرن لبرل سوسائٹیز مانی جاتی تھیں، بڑے ویل آف تھے یہ لوگ، اور بلکہ پورے اگر ہم دیکھیں ان تمام جگہوں کو تو یہ ورلڈ ٹورسٹ سائٹس تھیں باقاعدہ، یہ لوگ یہاں پہ باقاعدہ ٹورزم کے لیے آیا کرتے تھے. لیکن اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حالات سے دوچار کیا، اور ناؤ وی کین سی دیز کائنڈ آف پیپل اسٹینڈنگ اپ فار اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو پھر اگر ہم نے بھی اس سے انسپریشن نہ لی اور اپنے آپ کو چینج نہ کیا تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اس مشکل سے گزارے، اور پھر یہ جنریشن جو ہے یہ ختم ہو، اور پھر نئی جنریشن، ایک بیٹل ہارڈن جنریشن پیدا ہو جو پھر وہ کرے جو کہ اصل میں اس کا اصل کام ہے کرنے کا. تو یعنی یہ ایک رائٹنگ آن دا وال یہ نظر آتی ہے. مطلب اگر توحید آپ نے قائم کرنا ہے، آپ نے ایمان لانا ہے، اسی آیت کا ایک سیکنڈ پارٹ مطلب یہ اس سے آپ کنکلوژن نکال سکتے ہیں کہ بیکاز آپ یو آر ناٹ سپریم، اس کا مطلب آپ مومن بھی نہیں ہیں. بیکاز اللہ کا پرومس ہے کہ اگر آپ مومن ہیں تو یو ول بی سپریم. آپ نہیں ہیں اس کا مطلب آپ مومن نہیں ہیں. سو یو گاٹ ٹو ورک آن دیٹ. ٹھیک کوئکلی ہم بس اس پہ اب اینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب مسلم امہ کو کیا کرنا چاہیے. اس پہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے آج تک مسلمان کبھی اپنی طاقت یا کثرت کی وجہ سے کوئی چیز نہیں جیتے گا. آپ جب بھی اٹھا کے دیکھ لیں، جب قوت تھی حنین کے ٹائم تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایسا وہ کیا کہ پھر ان کو وہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کی جس مرضی سے کام لے لے. تو ومن نصر اللہ من عند اللہ، اللہ ہی اپنے طریقے سے کرتا ہے. تو ایک یہاں پہ چیز ایڈ کر دوں کہ ابھی اسرائیل کے جو حالات ہیں بالکل بکھرے ہوئے ہیں وہ لوگ نا. تو جس طرح قرآن کی آیت ہے کہ بأسہم بینہم شدید، کہ ان کے آپس میں اختلاف اتنے زیادہ ہے کہ آپ کو سامنے سے لگتا ہے کہ وہ اس طرح، لیکن مسلمانوں کے حالات آپ دیکھ لیں کہ ہر مسلمان کھڑا ہوا ہے ان کے ساتھ، مطلب پبلک کا جہاں تک وہ ہے. تو ہمارا یہاں پہ جو مین رول ہوگا وہی جس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہم نے اللہ کی طرف رجوع لانا ہے. ہم لوگوں نے ایز اے نیشن، ایز اے انڈیویجول اللہ کی طرف ہم نے رجوع لانا ہے. پھر رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ تھوڑوں سے بھی 300 لوگوں سے ہزاروں کو ہروا دے تو اللہ کو نمبرز دے. اللہ از آن یور سائڈ، تو پھر آپ کو کسی چیز کی اللہ آپ کے ساتھ اسی وقت ہوگا جب ایمان کے اوپر آپ. بالکل. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی رزلٹ کا کہا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جب تم جنت میں جاؤ گے تو تمہیں یہ کہا جائے گا کہ تمہاری جو ایفرٹس تھی نا وہ مقبول ہے. رزلٹ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہم نے صرف ایفرٹ ہی کرنا ہے. تو ہمارا رول بیسیکلی یہی ہوگا کہ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف توکل کرنا ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون سے جب بھاگ کے لے کے جا رہے تھے لوگوں کو، تو انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب سامنے سمندر آگے کوئی جگہ نہیں ہمارے پاس، تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام اب تو ہم مارے گئے، اب تو موسیٰ علیہ السلام بالکل کارنر ٹائیگر والا سین ہو گیا تھا ان کے ساتھ بھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کلا نہیں، ان معی ربی سیہدین، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور مجھے ہدایت دے گا ہی دے گا، کیونکہ ہم لوگ اللہ کے طرف رجوع لائیں. تو یہ ہم لوگ کا انڈیویجول لیول پہ فرض بنتا ہے کہ
ہم اللہ کی طرف رجوع ہیں اپنے ایمان بس کو میرا مضبوط خیال ہے کریں۔ بالکل ایگزیکٹلی یو ہیو ٹو بلیو ان اللہ اور اس کی قدرت، اس کو تسلیم کرنا ہے، یہی اسلام ہے، اسی کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے، اپنے ایمان پہ کام کرنا ہے، تب آپ اس کی نصرہ، اس کی مدد کی۔ ورنہ آپ جس طرح آج کل مسلمانوں کے حالات ہیں، دنیا میں گم ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں اور مار کھا رہے ہیں، وہن والا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا سلوشن صرف یہی ہے کہ اللہ پہ اور آخرت پہ اور اللہ کی کتاب پہ ایمان لائیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جس طرح کی ایک بہترین اگزامپل جو ہے نا ابھی غزہ والوں نے کر کے دیے کہ یو ہیو ٹو گیٹ اپ آن یور فیٹ اینڈ اسٹارٹ ڈوئنگ، یو ہیو ٹو اسٹارٹ بلیونگ اینڈ یو ہیو ٹو اسٹارٹ ڈوئنگ۔ ورنہ بہت آسان تھا، تسلیم کر دیتے، کولیبوریٹ کر لیتے، ٹھیک ہے جی مان لیتے ہیں، سیکنڈ گریڈ سٹیزنز بن کے رہ سکتے ہیں۔ نو، ہم صرف اللہ کو ہی رب مانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور جیسا کہ ڈسکشن میں بات آئی کہ یہ جو مارکا ہے یہ کوئی زمین کا مارکا نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں کا مارکا نہیں ہے، یہ آزادی کی خالی اسٹرگل نہیں ہے، بلکہ یہ حق و باطل کا مارکا ہے۔ اچھا، یہ کس طرح حق و باطل کا مارکا ہے، اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات ہوگی تفصیل سے۔ ہم اس پورے کانفلکٹ کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھیں گے، ہم مختلف اسپیکٹ سے جو ہے اس کی ہسٹری کو انالائز کریں گے۔ ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ یہاں پہ جو بنی اسرائیل ہے ان کی اصل تاریخ کیا ہے، پھر ہم بتائیں گے کہ یہ جو لینڈ ہے جس کی بات ہم کرتے ہیں ارض مقدس، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، پھر اس کے علاوہ اور جو دنیا میں مقدس لینڈز ہیں وہ کون سے ہیں اور ان کی ہمارے لیے بطور مسلمان کیا اہمیت ہے، اور پھر ہم بتائیں گے کہ یہ جو زائنزم ہے اس کی ہسٹری کیا ہے، کیسے جو زائنسٹ تھے انہوں نے یہاں پر دوبارہ سے یہ تحریک شروع کی اور آج جو ہے ہمیں اسرائیل یہاں پہ نظر آتا ہے۔ تو یہ سب تفصیلات انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کور کریں گے۔ اگین وی آر لیونگ تھرو دیز انٹرسٹنگ ٹائمس، بہت تیزی سے ایونٹس انفولڈ ہو رہے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ آگے کیا ہوگا، لیکن ون تھنگ از فور شور، جو کہ بڑی واضح ہے کہ اب دنیا وہ نہیں رہے گی جو پہلے تھی۔ دنیا کا نقشہ چینج ہو چکا ہے اور یہ جو چند مٹھی بھر مجاہدین نے یہ سٹرائک کی ہے، اس کے اثرات بہت دیر تک ہمیں نظر آتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ جو مجاہدین نے ایک اتنا بڑا کام کیا ہے اس سے امت مسلمہ کے اندر ایک ریوائول ہوگا، اور جو کمنگ بیٹل جو آنے والی ہیں جن کا حدیث میں ہمیں بتا دیا گیا ہے، ان کے لیے ہم پہلے سے پریپیئر کریں گے اپنے آپ کو اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک بھی اجازت۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جو بھی نیا ایپیسوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔